خان صاحب کی ہر غلطی پہ اگر ہم پھر اینڈ میں یہ کہیں گے کہ یہ ہینڈلرز کا فیصلہ تو یہ بھی غلط ہے. نہیں, خان نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی. خان نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی ہے. It is not because of the politician, because of the political system. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی پارٹی کے اندر, میری بات سنیں, آپ کی پارٹی کے اندر سینٹ کی سیٹیں نہیں بکتی. آپ لوگ جب ٹکٹ دیتے ہیں آپ پیسے نہیں لیتے؟ نہیں, ہم تو نہیں لیتے. لیتے ہیں, ہر پارٹی لیتی ہے. ہم نہیں لیتے, ہر پارٹی لیتی ہے. میرے بچوں سے نا کبھی ملیے گا, اوکے؟ ان کو اس ٹراما سے آپ نہیں نکال سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ مریم اچھا کام کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں؟ شیر زیادہ ہے اور کام کم ہے. That's it. آپ لوگوں کے پاس اسٹرانگ اپوزیشن کرنے کے لیے ان دا نیشنل اسمبلی سب سے اسٹرانگ چیز کمیٹیز ہیں. کمیٹی سے آپ نے ریزائن دے دیا, تو آپ اپوزیشن پھر آپ نے پھر محمود خانہ چغزی کو بنایا کیوں؟ جب آپ نے کمیٹیوں میں ہی نہیں رہنا, آپ نے اپوزیشن کرنی نہیں ہے. دیکھیں کیوں نہیں کرنی ہے اپوزیشن؟ یہ اپوزیشن ہے کہ آپ نے جا کے پلے کارڈ اٹھا لیے, عمران خان کی تصویر اٹھا لی. ہمارے لوگوں کو, ان لوگوں نے, یہ جو ہینڈلرز ہیں, جو اینگری برڈز ہیں, ان لوگوں نے ہمارے لوگوں پر ظلم کر کے, ان کی فیملیز پر ظلم کر کے, ان کو جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ لگا کے, اور انہوں نے ان لوگوں کو آگے لایا کہ جو لوگ عوام کا سوائے خون نوچنے کے, سوائے قوم کے لوتھڑے نوچنے کے, آج جو آپ کا ہر طرف یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ جی بی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, جس کو آپ نے آگ کا میدان بنا دیا ہے, یہ ان کے لیے کون آواز بن رہا ہے؟ ان کے لیے آواز پاکستان تحریک انصاف بن رہی ہے. یہ جو یوتھ ہے نا آپ کی, جو آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پورے پی ٹی آئی کے اندر علی محمد خان جیسا بندہ نہیں آپ کھڑا کر سکتے. اسد کیسر ہیں, اور لوگ ہیں. خان صاحب ڈیسیجنز, میں نے اگین بات نہیں پہ آ جاتی ہے. اس بار 5 اگست آپ کو پنجاب بہت بڑے بڑے سرپرائزز دے گا, یہ یاد رکھیے گا. عمر اس وقت میرے اوپر, ٹھیک ہے, 50+ FIRs ہیں, 50+ FIRs, اوکے, جن میں پیکا ایکٹ ہیں. پیکا ایکٹ 3 لگے ہوئے مجھ پہ, کس لیے؟ کیونکہ میں نے سو کالڈ ہمارے اینگری برڈز جو ہیں, خان صاحب کے دور میں یہ سب جیل میں تھے. نہیں, ایک منٹ دیکھو میری بات, جیل میں تھے نا یہ سارے. جیل میں ان لوگوں نے آپس میں جو کیے ہوئے تھے, خان نے کسی پہ کوئی کیس نہیں بنایا تھا. خان صاحب نے USA میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ نواز شریف کی جیل کے بارے میں باتیں کی تھی کہ وہاں پہ اے سی لگوا دوں گا. اچھا, تو میری بات سنیں, تو کیا نہیں انہوں نے میرے لیے, جس شخص نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے نا, پاکستان کو دھوکہ دیا ہے, اور پھر عمران خان کو دھوکہ دیا ہے, یقین کریں ان کی ہماری اس میں کوئی, ہم کسی طرح بھی, چاہے وہ سونے کے بن کے کیوں نہ آ جائیں, ان کو ہم کبھی ڈیفینڈ نہیں کرتے. انہوں نے کون سا ایسا کام نہیں کیا جو سہیل آفریدی نے آ کے تیر مار لیا؟ یہ بھی کسی کو نہیں سمجھ آ رہا ابھی تک. میں ایک بات کہتا ہوں, عمران خان صاحب کا صرف ایک قصور ہے کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے. جیسے ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ کان کا کچا ہے, وہ کان کے کچے ہیں. یہی خان صاحب جب ہم گورنمنٹ میں تھے, ہم نے ووٹ کیا, میں نے ووٹ کیا, ان سب نے ووٹ کیا, ان کا نام لے جو عمران خان کو ریپلیس کریں. آپ شفیع جان سے عمران خان کو ریپلیس کریں. عمران خان کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. یہ 10 سے 15 سال کے بعد یہ یوتھ کس کو فالو کرے گی؟ یہی تو میرا سوال ہے کہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ بٹورو, پاپولیرٹی بٹورو, اور جب موقع آئے چینج کر جاؤ. یہ یوتھ کا جو ہے نا مین کنسرن ہے. فرق پڑتا ہے نا, جیسا فرق آپ کے بنگلہ دیش میں پڑا ہے, آپ کو فرق نیپال میں پڑا ہے, وہ کس نے ڈالا ہے فرق؟ چینجز نے. ٹھیک ہے, وہ پولیٹیشین نے نہیں ڈالا, یہی وہ تب پڑا ہے جب پولیٹیشین بھاگ گئے. عمر تو وہی بات تو میں. میڈم یہاں سے ایک لاسٹ سوال آج کے پوڈ کاسٹ کا, تو آج کے 8-10 سال کے بعد یہ یوتھ کہاں جائے گی, کس کو فالو کرے گی؟ السلام علیکم میڈم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ پنجاب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ٹاسک فورس تھا اس کے آپ ممبر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ایز اے ممبر آپ نے وہاں پہ کتنے پروجیکٹس دیکھے ہیں کہ جو کمپلیٹ ہوئے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ جو ہمارا احساس پروگرام تھا نا, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگوں نے بڑے قریب سے, مطلب اس کو ہم مانیٹر کرتے رہے, بیکاز آئی واز ان دا مانیٹرنگ ٹیم, ٹھیک ہے, کہ جو مانیٹر کر رہی تھی چیزوں کو. اور اس میں ہم نے احساس پروگرام کے بہت سارے, جیسے پناہ گاہیں تھیں, جیسے آپ کی جو ہے یہ تھی آپ کے جو یہ جو فوڈ والا تھا سارا, ٹھیک ہے,
یہ تمام چیزیں ان کو ہم نے وہاں پر وہ ہوتے دیکھا ہے. اچھا ایک چیز جو مجھے یاد ہے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھی, ٹھیک ہے, وہ تھی کہ اسکل بیس ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم نے ہر صورت میں جو ہے وہ ہم نے ان دیہی علاقوں تک پہنچانا ہے کہ جن دیہی علاقہ جات میں کوئی بھی جو ہے وہ کبھی جا نہیں سکا, کبھی پہنچا نہیں. لیکن انفارچونیٹلی عمر وہاں پہ ہمیں بہت سارے مسائل کا شکار ہم ہوئے. ہم نے بہت سارے پرابلمس وہاں پر دیکھے کہ جب ہم وہاں پر باقاعدہ, کیونکہ ہماری ٹریننگز ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور ہم باقاعدہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وزٹس ہوتے تھے. ساؤتھ پنجاب کے ہمارے وزٹس بہت زیادہ رہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمیں پرابلم ہم خواتین کی ایجوکیشن پہ, یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ہماری چھوٹی بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, جن کو پرائمری ایجوکیشن بھی نہیں بیسیکلی وہ نہیں حاصل کرنے دی جاتی, یہ سارا ایشو ہمیں ساؤتھ پنجاب میں زیادہ آ رہا تھا بنسبت باقی پنجاب کے. ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ یہ مسئلہ تھا ہمارے لیے. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ آپ کا کوئی سسٹم بنا ہوا ہی نہیں تھا آنیسٹلی. مطلب آپ نے شروع میں بات کی نا, بلکہ شاید آپ نے نہیں, کسی اور نے یہ کہا تھا 78 ایئرز ہو گئے, 78 سالوں میں جن کی گورنمنٹس رہی ہیں. مطلب کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بچیوں کو یا ان معصوم بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے یا وہ ہے ابھی اسکول سے آپ کے باہر ہیں, ٹھیک ہے. تو کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے اپنی تعلیم اور اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو وہ ملنا چاہیے. تو یہ ہم نے بہت سارے پرابلمس دیکھے ہیں وہاں پہ. لیکن احساس پروگرام ایک ایسا پروگرام تھا کہ جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ واحد وہ پروگرام تھا جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی تھی. اس کے اندر آپ کی جو آپ کے ٹرانسجینڈرز ہیں ان کی جو آئیڈینٹی اور ان کی ایجوکیشن, ان کی جابس, اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ٹائم آ گیا تھا کہ جب ٹرانسجینڈرز کو جو ہے باقاعدہ اس گورنمنٹ میں یہ حق دے دیا گیا تھا کہ ان کی جو ہے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے, ان کے اپنے آئی ڈی کارڈز ہونے چاہیے, ان کو جو ہے ایک پہچان جو ہے وہ ملنی چاہیے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری ہوئی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ رجیم چینج ہوا, آپ کو پتہ ہے کووڈ ایک بہت بڑا ایشو تھا پاکستان کا اس وقت, جس کو ظاہر بات ہے ہماری گورنمنٹ نے بڑی الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت مطلب بہت اچھے انداز میں اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے اپنی قوم کو جو ہے اس میں سے نکالا تھا, کووڈ میں سے, جس کی اپریسیشن جو ہے وہ آپ کو بہت بڑی بڑی کنٹریز نے دی کہ جو کہ ڈیولپڈ ہوتے ہوئے بھی وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکی تھی. بالکل. تو مطلب اس تمام کے باوجود جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی رجیم چینج کی وجہ سے وہ بہت سارے پروجیکٹس ایسے تھے کہ جو رہ گئے. رجیم چینج پہ تو اینڈ میں آئیں گے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب ویسے رجیم چینج عمر جب آپ کہہ رہے ہو نا کہ اینڈ میں آئیں گے, رجیم چینج تو شروع سے ہو رہا ہے. وہ شروع سے ہوگا تو پھر وہ باتیں کہیں اور طرف چلی جائیں گی. میں بیسکلی یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو رجیم چینج سے پہلے جو چیزیں تھیں, کیونکہ دیکھیں یوتھ جو ہے نا ابھی یہ ہمارا بیسکلی جو پلیٹ فارم ہے دس از فار یوتھ, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم کوئی وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے اور ویوز کے خاطر وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. سو آل وی وانٹ اس کے ایک پروڈکٹیو بات ہو اور یوتھ کو ان کے جواب ملیں, ٹھیک ہے. اوبیسلی آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی جو میجورٹی یوتھ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے, خان صاحب کو فالو کرتی ہے. تو کافی سارے سوال ایسے ہیں جو یوتھ کے ہوتے ہیں اور وہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایز اے ایم پی اے جب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھی, عمران خان صاحب نے آپ کو سلیکٹ کیا, کیسے لگا آپ کو جب آپ نے دیکھا کہ ایک نون لیگ سے آیا ہوا ایک بندہ جس کا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, وہ آ کے ایک دم سے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے؟ عثمان بزدار کی بات کر رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی, سی ایم کی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اس کا نا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بچوں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی, بیکاز یو آر دا یوتھ اینڈ یو ہیو آل دا رائٹ ٹو نو کہ وائی دس ڈیسیجن واز ٹیکن. ایکچولی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں, خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا اور خان صاحب کی کوشش تھی کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کیا جائے, ٹھیک ہے, آگے لایا جائے کہ جو لوگ اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکیں, جو لوگ صوبے کے لیے کچھ کر سکیں, جو لوگ ملک کے لیے بہتری کر سکیں. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ رہے, پنجاب کی بات میں اسپیسیفکلی کروں گی کہ پنجاب کے جتنے بھی وزراء رہے, جو اتنے بھی سی ایم تھے, وہ تمام جو ہے وہ کون تھے؟ کبھی جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب تھے, کبھی نواز شریف صاحب تھے, ٹھیک ہے,
اب مریم نواز آ گئی. مریم نواز کو میں چھوڑ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ عمر نے جو مجھ سے کویشچن کیا ہے وہ اس ٹائم کا کیا ہے, تو اس پہ بھی میں آؤں گا. لیکن بات یہ ہے میڈم, میں سوری تھوڑا سا آپ کی بات کاٹوں گا, مجھے اجازت دیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور اس میں ہم نے سوال آپ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی کہ باتیں ذرا لمبی زیادہ نہ ہو, لینتھی نہ ہو. بات یہ ہے کہ جو عثمان بزدار کی جو گورنمنٹ ہے نا, اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں, عمران خان صاحب بھی انسان ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں سب سے, ٹھیک ہے, اور خان صاحب سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یو ٹرن آپ لے سکتے ہو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کی جو پارٹی کی لیڈرز ہیں, جیسے شاندانہ گلزار صاحب آئی تھیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں لاسٹ, تو انہوں نے کہا کہ جی جو عثمان بزدار ہیں ان کو باجوہ صاحب نے لگایا تھا. ہی واز ناٹ, اٹ واز ناٹ دا خان ڈیسیجن, ٹھیک ہے. اچھا, I won't comment on that because frankly speaking I don't know this. مطلب اگر میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ میں جو بات کروں گی میں ان اوتھ کروں گی, تو اگر مجھے یہ پتہ ہوگا کہ باجوہ نے یہ کام کیا ہے اور یہ نہیں کیا تو میں ڈیفینیٹلی اس پہ ضرور وہ کروں گی کہ باجوہ نے. بٹ مجھے یہ جو پوائنٹ آپ نے کہا ہے کہ شاندانہ آپا نے یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے, کہ دیٹ واز باجواز ڈیسیجن, تو میں اس پہ وہ نہیں کامنٹ نہیں کروں گی, ٹھیک ہے, بالکل بھی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہ کس کا. میرے سامنے جو چیز ہے وہ یہی ہے, اٹ واز خانز ڈیسیجن, ٹھیک ہے, وہ جس اس پہ بھی ہوا, جس طرح سے بھی ہوا. بٹ یہ میں آپ کی اس بات کو ضرور انڈورس کروں گی, ضرور سیکنڈ کروں گی کہ غلط ڈیسیجن تھا, ٹھیک ہے, آپ مانتی ہیں پنجاب کے لیے غلط ڈیسیجن تھا. لیکن خان صاحب نے جس وجہ سے کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا انسان کہ جو ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ایک ایسے علاقے سے آ رہا ہے کہ جہاں پہ پسماندگی ہے, تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے وہ پنجاب کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, اور بالخصوص اس ایریا کو, اس ساؤتھ پنجاب کو, کہ جس ساؤتھ پنجاب نے سب سے زیادہ مشکلات دیکھی اور اب بھی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں کہ جس طرح کی سینٹرل پنجاب میں, جس طرح کی نارتھ پنجاب میں ہیں یا وہ ہیں. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی, عثمان بزدار نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ابھی جو ہے مریم نواز آگے لے کے چل رہی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جس پر سے ان کی تختیاں ہٹا دی گئی ہیں اور مریم نواز اپنی تختیاں لگا رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ وہی پروجیکٹس ہیں جو عثمان بزدار کے جو ہے گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے, وہ وہی پروجیکٹس ہیں جو عمران خان کی گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے, ان کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. بے شک نام چینج کر دیے گئے. مثلا آپ مجھے بتائیں, یہ جو آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے, یہ جو آپ کی اور بہت سارے وہ ہیں جو آپ کا پی ٹی آئی کا, وہ تو کے پی میں بھی ہے. نہیں دیکھیں کے پی میں ہے, لیکن نام تو چینج کیے جا رہے ہیں نا. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں عمر, جو سب سے بڑی بات یہ ہے, جو گھروں کے وعدے کیے گئے تھے وہ سب کچھ کیا گیا تھا, وہ بہت ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی تھیں, ٹھیک ہے. گھر مل گئے 50 لاکھ. نہیں پلیز دیکھیں, میں یہ نہیں کہتی کہ پورے 50 لاکھ گھر بن گئے یا کچھ, لیکن اس میں بالکل ہوا ہے. اور جب آپ کتنے ہوئے, کوئی ڈیٹا یا پی ٹی آئی کے پاس؟ ڈیٹا ڈیفینیٹلی ہوگا, کنسرن لوگوں کے پاس ہوگا جن کا یہ وہ کام ہے. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتی ہوں عمر کہ جابس بھی لوگوں کو ملی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ 50 لاکھ جابس مل گئی ہیں, نو. دیکھیں ہیومنلی پاسبل 1 کروڑ نوکریاں آپ کی, یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ اتنی آپ کو ایک دم سے جاب مل جائے. ظاہر بات ہے اپنے اپارچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. جب تک آپ کو اپارچونیٹیز کریٹ نہیں کرو گے تب تک آپ جابس کیسے دو گے؟ جابس, آپ کو جابس دینے کے لیے آپ کو ان کے لیے وہ راستے کھولنے پڑیں گے, وہ اپارچونیٹیز دینی پڑیں گی اپنی یوتھ کو کہ جہاں پہ آپ ان کو انگیج کر سکو, ایڈجسٹ کر سکو, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل میں کبھی بھی میں نہیں کہتی ہوں کہ بالکل کامیاب ہوئے اس میں. اگر ہماری حکومت 5 سال پورے کرتی اور تب اگر حکومت وہ تمام چیزیں پوری نہ کر پاتی کہ جو پرومسز جو ہیں وہ کیے گئے تھے قوم سے, تو بالکل ہم بھی سوال کرتے ہیں. 3 سال میں آپ تب ہم بھی سوال کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. اچھا, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. 3 سال 2.5 سال 3 سال تو ملے نا. 3 سال میں ایٹ لیسٹ گورنر ہاؤس کو آپ لائبریری اور کالج یونیورسٹیز تو بنا سکتے تھے. اس میں آپ کے پھر جو ہے وہ آ جاتے ہیں, آپ کی انتظامیہ آ جاتی ہے بیچ میں, ٹھیک ہے, کہ وہ نہیں کر سکتے. اور یہ میں آپ کو آن اوتھ بتا رہی ہوں. خان صاحب کو نہیں پتا تھا عمر, یہ نہیں پتا تھا خان صاحب کو, پہلے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں خان صاحب, دیکھیں میری بات سنیں, خان صاحب نے اپنا ویژن بتایا, ٹھیک ہے, اور خان اب بھی اسی ویژن پہ قائم ہے. خان یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے زیادہ اپنی یونیورسٹیز, کالجز اور ان پر توجہ دیں. دیکھیں میں آپ کو عمر ڈیفینیٹلی آئی ول شیئر دی لسٹ ود یو. اگر ہم نمل کو لے لیں, ٹھیک ہے, نمل کو اگر ہم لے لیں, یا اس طرح خان صاحب کی جو انیشیٹوز ہیں,
اگر میں صحت کارڈ کی بات کروں, ٹھیک ہے, اس سے جتنے غریب لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے وہ ان لوگوں کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا قدم ہے جو پاکستان میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وغیرہ, اس سے کسی کی حالت نہیں بدلنی, بٹ دیٹ از سم تھنگ کہ جب غریب لوگ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے ٹریٹمنٹ کراتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کتنی بڑی راحت ہے, ٹھیک ہے. جو چیزیں اچھی ہیں اس کو ہم اچھی کہیں گے, جو غلطیاں ہوں. ویسے یونیورسٹیز ہمارے دور میں زیادہ بنی ہیں, ہمارے دور میں کالجز اور یونیورسٹی زیادہ بنی ہے. آئی ول شیئر دا لسٹ ود یو انشاءاللہ. اور وہ میں نے آپ کو کہا ہے نا, دیکھیے عمر, جو چیزیں ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکی نا, ہمیں اس کا افسوس ہے کہ وہ نہیں کر سکی, لیکن ہمیں وہ ٹائم نہیں دیا گیا. اگر آپ 78 سالوں میں سے آپ ان 2.5-3 سالوں کو نکال دیں تو باقی جن کی حکومتیں رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان سے سوال کیا جائے کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہماری یوتھ کو جو ہے اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, یوتھ کو ایڈجسٹ کیا گیا, یوتھ کے لیے وہ اپارچونیٹیز کریٹ کیوں نہیں کی گئی. 3 سال میں بھی نہیں کی نا میڈم, بزدار نے بھی کچھ نہیں کیا. دیکھیں میری بات سنیں عمر, نو کووڈ کبھی بھی نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے. کووڈ آپ کا ایک ایسا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ایک ایسا امپورٹنٹ وہ ہے کہ جو آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس کو فیس کیا, ٹھیک ہے, اس کو امریکہ فیس نہیں کر سکا, اس کو باقی فیس نہیں کر سکے. ہم نے انڈیا سے اچھا مینیج کیا. عمران خان از دا اونلی ون, ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے اس کو بہت زبردست طریقے سے مینیج کیا, انہوں نے منوایا. دیکھیں جب آپ کے اوپر اتنے کرائسس ہوں, جس وقت آپ کو ملک اس حالت میں ملے کہ جب وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, عمران خان کی گورنمنٹ وہ پہلی گورنمنٹ تھی, مجھے اب آنیسٹلی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, بٹ ہم نے قرضے بھی لوٹائے اس اپنی گورنمنٹ میں, ٹھیک ہے, سارے نہیں لوٹائے, نہیں. دیکھیں عمر, نہیں دینا پھر ہو تو پھر باقی بھی دینا. پھر آج دن تک ہم سارے جو ہیں کیوں اس قرضے کے تلے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جو ہے اگر دینے پہ آئے, ٹھیک ہے, تو باقیوں کو بھی دینا چاہیے. جو تھا جو 78 سال سے سامنے یا پیچھے حکومت کر رہے تھے نا, ان سب کو کرنا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا. عمران خان نے اپنی گورنمنٹ میں آپ کو بات بتاؤں, سوری آپ کی بات کاٹتا ہوں, ہم IMF بھی گئے, ٹھیک ہے, اچھا وہ پہلے نہیں جا رہے تھے, اس کے بعد گئے, اس سے کتنا نقصان ہوا, وہ بھی غلط ڈیسیجن تھا, اس پہ بھی آتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میڈم مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر آپ کمپیریزن کریں عثمان بزدار صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی, جس طریقے سے ابھی وہ کام کر رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ مریم اچھا کام کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں؟ اچھا دیکھیں, میں اس میں صرف ایک کامنٹ کروں گی, دیٹس اٹ. وہ یہ کہ تشہیر زیادہ ہے اور کام کم ہے, دیٹس اٹ. پروجیکشن, جو خان صاحب کہتے تھے کہ ان کو پروجیکشن نہیں آتی, دیٹس اٹ. خان صاحب پروجیکشن کرنے کے شوقین بھی نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں. وہ بلکہ اس چیز پہ منع کرتے تھے, وہ تو ایون اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ یہ جو احساس پروگرام یا باقی جتنے بھی پروجیکٹس تھے, خان صاحب منع کرتے تھے کہ میری تصویر نہیں لگنی چاہیے کہیں, میرا کہیں پہ کوئی اشتہار نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس بات پہ سخت پابندی لگائی تھی خان صاحب نے, اور یہ کور کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ خان صاحب کی تصویر وہ نہیں لگنی چاہیے. لیکن ہمیشہ کی طرح کسی نے خان صاحب کی بات نہیں مانی اور لوگ لگاتے رہے. وہ لوگوں کا پیار ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے, خان صاحب اندر ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت پارٹی کے لیڈر کون ہے جو لیڈ کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, ڈیفینیٹلی پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان ہے, نو ون ایلس. عمران خان از دا چیئرمین آف دس پارٹی. اور اس وقت جو ہے جو خان نے جن کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از بیرسٹر گوہر صاحب. وہ تو محمود خان اچکزئی کو دی ہیں. وہ میں نہیں کیا, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آپ کو ڈفرینس بتاتی ہوں, اس کو ہم ذرا کلیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہمیشہ آپ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں, اور ہمارے جو ہے نا یوتھ کو بھی آپ لوگ ٹینشن میں ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس ٹائم ایکٹنگ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ٹھیک ہے, ان کو ذمہ داری خان صاحب نے دی ہے. سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے. انفارمیشن سیکرٹری جو ہیں وہ شیخ وقاص اکرم ہیں, ٹھیک ہے, جو مرکزی میں بات کریں. لیکن تینوں کے بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اب میں آپ کو شیخ وقاص صاحب وہاں سے ایک بات کر لیتے ہیں, یہ آگے سے کہتے نہیں ہیں. جمہوریت ہے, جمہوریت میں ہر کسی کو بولنے کا حق ہے, ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے, پھر اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. آرا دینا سب کا کام ہے, سب کو دینی چاہیے. ہماری پارٹی نہ تو پیپلز پارٹی ہے, نہ PMLN ہے, نہ ANP ہے, نہ کوئی اور ہے. ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے جہاں پہ ہر شخص کو بولنے کا حق ہے, اور سب سے زیادہ تنقید ہماری پارٹی پہ ہی کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ جمہوریت ہے, یہ عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے. جہاں تک محمود اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کی بات ہے, دیکھیں محمود اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو خان صاحب نے مذاکرات, بات چیت کا, اور جو ہے پارٹی کے جو اس لیول پہ
جو تمام ڈیسیجنز ہیں نا ان کا حق جو ہے وہ خان صاحب نے ان کو دیا ہے. اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے, اور وہ وجہ ہے کہ جس طرح کی فسطائیت اور ظلم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اتنے عرصے سے برداشت کری ہے 3 سالوں سے, تو خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جب بھی کوئی آواز اٹھائے گا, کوئی بات وہ کرے گا, ٹھیک ہے, یہ اس کو دبا دیں گے, اس کو اٹھا لیں گے, اغوا کر لیں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے, FIRs کاٹیں گے. سو انہوں نے ان دونوں پولیٹیکل شخصیات کو کہ جو اپنی اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ رکھتی ہیں, اثر رکھتی ہیں اپنی بات میں, ان دونوں کو خان صاحب نے ذمہ داری اسی لیے دی کہ وہ جو بھی پارٹی کے درمیان اور باقیوں کے درمیان اگر بات چیت ہے, کوئی لائحہ عمل بنانا ہے تو اس کو وہ کریں. اور جو اسٹریٹ موبلائزیشن کی ذمہ داری دی, جو اسٹریٹ موبلائزیشن کی ذمہ داری دی وہ خان صاحب نے دی سہیل آفریدی کو, جو ہمارے KPK کے CM ہیں. تو یہ بڑی سمپل سی چیز ہے, بڑی سمپل سی وہ ہے جس کو اتنی کھچڑی بنا کے سارے پیش کرتے ہیں میڈیا والے بھی اور باقی بھی, کہ پتہ نہیں یار وہ فلاں جو ہے وہ فیصلہ ہو رہا ہے تو وہ اب محمود اچکزئی کریں گے کہ علامہ ناصر عباس کریں گے. علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی صاحب پارلیمانی پارٹی کے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے, وہ بیٹھ کر ڈیسیجن کریں گے. جو کور کمیٹی, پولیٹیکل کمیٹی اور آپ کے جو ورکرز ہیں ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی, جس طرح کی بھی بات ہوگی, وہ ڈسکس کر کے اینڈ دین وہ لوگ فیصلہ کریں گے. اچھا, اب میں اس کھچڑی کو تھوڑا سا صاف کرتا ہوں, کلیئر کرتا ہوں. ایک محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اپوزیشن لیڈر بنانے کا مقصد ان کا تحریک کے لیے تو ان کو جو بنایا گیا تھا, تحریک تو نہیں چلی, تحریک تو کہیں کہیں نظر نہیں آئی, نہ کوئی احتجاج ہوا, نہ کوئی ڈی چوک پہ آیا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں میڈم, CM KP کے ذمہ ہے, سہیل آفریدی کے ذمہ ہے, بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, اس پہ بھی آتا ہوں, کو چلانا اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا, محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں. اپوزیشن لیڈر بنانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, آپ نے ایک فرینڈلی اپوزیشن کرنی ہے, یا آپ نے ایک اسٹرانگ اپوزیشن کرنی ہے, اپوز کرنا ہے, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے. ان دو میں سے ایک کون سا آپشن ہے؟ اسٹرانگ اپوزیشن کرنا ہے. اسٹرانگ اپوزیشن کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس اسٹرانگ اپوزیشن کرنے کے لیے ان دا نیشنل اسمبلی سب سے اسٹرانگ چیز کمیٹیز ہیں. کمیٹی سے آپ نے ریزائن دے دیا, تو آپ اپوزیشن پھر آپ نے پھر محمود خان اچکزئی کو بنایا کیوں؟ جب آپ نے کمیٹیوں میں ہی نہیں رہنا, آپ نے اپوزیشن کرنی نہیں ہے. دیکھیں کیوں نہیں کرنی ہے اپوزیشن, یہ اپوزیشن ہے کہ آپ نے جا کے پلے کارڈ اٹھا لیے, عمران خان کی تصویر اٹھا لی. میرا ایک نا یہاں پہ نا ایک سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس ٹائم آپ جو ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب, ایسے ہی تھا, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو جو ہے وہ اسی ٹائم پہ, کیونکہ جو ہے ایک وہ تحریک جو ہے اپنا رنگ پکڑ رہی تھی, تحریک جو ہے اپنا زور پکڑ رہی تھی, ان کو سزائیں دے کے سائڈ پہ کر دیا گیا. زرتاج گل جو ہماری پارلیمانی لیڈر تھی, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے سزائیں دے کے سائڈ پہ کر دیا. ہمارے کتنے اور ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, کہ جن کو آپ نے پیچھے ہونے پہ مجبور کر دیا, آپ نے سزائیں دے کے. وہ خان صاحب بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے ان کو محمود اچکزئی صاحب کو, ٹھیک ہے, اور علامہ ناصر عباس صاحب کو اس لیے وہ کیا کہ وہ مضبوط آوازیں ہیں, اور وہ جو ہے وہ پولیٹیشنز ہیں کہ جو بڑے زیرک ہیں, ٹھیک ہے, جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں. اور جب ان کا ایکسپیرینس اور ہماری یوتھ جو ہے ان کا آپس میں وہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایک بہت زبردست تحریک چلے گی, ایک مضبوط آواز اٹھے گی, اور آپ کے ملک کی بہتری ہوگی, اور اپوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں سیاسی بیان اپنی جگہ نہیں, یہ سیاسی بیان نہیں ہے, دس از اے ریالٹی جو عمران خان نے کہی ہے, اور عمران خان کا یہ میسج ہے, ٹھیک ہے, اور عمران خان کا یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیسیجن تھا, ٹھیک ہے, اور عمران خان کے ڈیسیجن کے ساتھ ہیں ہم سارے. اور بالکل جو خان صاحب نے اس وقت کے حساب سے انہوں نے جو ڈیسیجن لیا وہ بالکل ایکوریٹ تھا, بالکل ٹھیک تھا, بالکل غلط نہیں تھا, کیونکہ جس طرح کے مظالم پاکستان تحریک انصاف سہ رہی ہے اور جو ظلم ان پہ کیے جا رہے تھے اس کے مطابق یہ بالکل وہ تھا. کیا ہو رہا ہے, بیرسٹر گوہر کیا نہیں بولتے ہیں اسمبلی میں, کیا جو ہے باقی جو ہمارے وہ نہیں بولتے. آپ نے آدھے سے زیادہ ہماری آوازوں کو تو آپ نے فارم 47 کے تلے جو ہے دبا دیا ہے, ٹھیک ہے, فارم 47 مسلط ہو کے ہمارے سروں پر وہ ہو گئی ہے. تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کی تو ان آوازوں کو اسمبلی تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا, کہ جنہوں نے بیسیکلی جا کے وہاں پر جو ہے وہ آواز اٹھانی تھی اس ملک کی خیرخواہی کے لیے, اس کے لیے وہاں پہ کون لوگ بیٹھے, وہ لوگ بیٹھے ہیں. Sorry Umar, let me complete this because this is something very important and it's very close to our hearts. ٹھیک ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس چیز پہ. ہمارے لوگوں کو ان لوگوں نے
یہ جو ہینڈلرز ہیں, جو اینگری برڈز ہیں, ان لوگوں نے ہمارے لوگوں پر ظلم کر کے, ان کی فیملیز پر ظلم کر کے, ان کو جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ لگا کے, اور انہوں نے ان لوگوں کو آگے لایا کہ جو لوگ عوام کا سوائے خون نوچنے کے, سوائے قوم کے لوتھڑے نوچنے کے 78 سال سے ان کا کوئی اور کام نہیں رہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عمران خان کا جو یہ فیصلہ غلط ہے, یا اپوزیشن میں جو ہے وہ مضبوط تحریک نہیں وہ بنا سکے, مضبوط آواز نہیں بن سکے. کیوں نہیں بن سکیں؟ آج جو آپ کا ہر طرف یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ جی بی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, جس کو آپ نے آگ کا میدان بنا دیا ہے, جس کو آپ نے جنگ کا میدان بنا دیا, آپ نے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیے ہوئے ہیں. یہ ان کے لیے کون آواز بن رہا ہے؟ ان کے لیے آواز پاکستان تحریک انصاف بن رہی ہے. آپ کے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور باقی سارے, وہ تو آج بھی اپنے الیکشنز کے چکر میں, وہ تو آج بھی اپنی سیٹوں کے چکر میں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا جواب دیا جائے, یا اس ظلم پر کوئی بات کی جائے. اچھا میڈم, میں آپ کو ایک بات, میں بالکل آپ کی بات سے ایگری ہوں. جو چیزیں آپ کہہ رہی ہیں پولیٹیکلی ساری چیزیں, اس کے آپ کو شواہد بھی ملتے ہیں. دا تھنگ از, جو میرا سوال ہے وہ سمپل اور سمپل یہ ہے اسی بات پہ کہ جو آپ کی اپوزیشن ہے, دیکھیں آپ شاید میری بات سے اتفاق کریں, شاید نہ کریں, ٹھیک ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو بنایا گیا, اس کے بعد کیا ایسی تبدیلی آ گئی؟ کیا پی ٹی آئی کے اوپر کوئی نرمی آ گئی؟ مذاکرات ہوئے, کوئی بیک ڈور چینلز پہ کوئی آپ کے انہوں نے مذاکرات کیے, ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوئی؟ مجھے وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. مجھے صرف یہ سمجھا دیں, دس از مائی پوائنٹ. لوگ کر رہے ہیں نا, محمود اچکزئی صاحب بھی اور علامہ ناصر عباس صاحب بھی, وہ بار بار ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, آ کے بیٹھیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ عمران خان جو ہے ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز ہم ڈیسائیڈ کر کے, کتنی بار محمود اچکزئی صاحب نے یہاں تک کہا کہ آپ لوگ ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل کریں, ان پوائنٹس کو جو ہے آپ کلوز کریں, ان چیزوں پر ڈسکشن کریں, تو عمران خان صاحب کو راضی کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے. کیا محمود اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب نے یہ نہیں کہا؟ دیکھیں بیسیکلی عمران خان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو یوتھ بیٹھی ہوئی ہے نا میڈم, میری بات دیکھیں بہت فرق پڑا ہے. میڈم میری بات سنیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جو یوتھ ہے نا آپ کی, جو آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ جب انہی پولیٹیشنز کو لا کے دوبارہ سے یہاں پہ بٹھا رہے ہیں, ہم نے آپ کو ووٹ دیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے لیے جلسوں میں بھی جاتے ہیں, ہم مارے بھی گاتے ہیں, ہم گولیاں بھی گاتے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پورے پی ٹی آئی کے اندر علی محمد خان جیسا بندہ نہیں آپ کھڑا کر سکتے, ٹھیک ہے, اور لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس اس اسمبلی کے اندر جو اچھی لیجسلیشن کر سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں, مذاکرات کر سکتے ہیں. اسد کیسر ہیں, اور لوگ ہیں. اگین بات نہیں پہ آ جاتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کا ایگری ہونا ضروری ہے خان صاحب کے ڈیسیجن سے, بس مجھے بتائیں. ہم ڈس اگری تب کریں گے خان صاحب سے جب خان صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کریں گے, اور یہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جو سب سے زیادہ تنقید اپنی لیڈرشپ پہ, جو سب سے زیادہ تنقید اپنی پارٹی پر کرتی ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے نا, ہم پٹواری نہیں ہیں, ہم جالے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو باشعور ہیں, جن کو شعور عمران خان نے دیا ہے. عمران خان اگر ہمارے سامنے جب ہوتے تھے اور عمران خان کوئی اگر ایسی بات کرتے تھے تو ڈیفینیٹلی ہم خان صاحب سے کئی باتوں پہ ڈس اگری کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور خان صاحب سنتے تھے. خان صاحب کی کوالٹی ہے یہ کہ خان صاحب ہمیشہ بات کو سنتے ہیں, اور اگر آپ ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو خان صاحب اس بات کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, وہ آپ کی بات کو ہی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں, جس شخص کو آپ نے پچھلے 9 مہینوں سے جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے, قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اس شخص کو نہ اس سے کوئی مل سکتا ہے, نہ بات کر سکتا ہے, نہ اس تک کوئی پیغام جا سکتا ہے, نہ کوئی پیغام آ سکتا ہے, تو ان تک کیسے ہم اپنے جو ہے یہ ایشوز جو ہیں وہ ہم خان صاحب تک ایڈریس کریں؟ ہم کیسے بتائیں کہ خان صاحب یہ چیز غلط ہو رہی ہے, اس چیز کو پلیز آپ درست کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم خان صاحب سے کسی چیز پہ ڈس اگری بھی کر رہے ہیں تو خان صاحب کے سامنے وہ بات ہوگی تو ہی اس کا کوئی جو ہے رزلٹ نکلے گا. ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اب میں آپ سے تھوڑا سا پانی پی لیں. نہیں پانی نہیں پینا, فکر نہیں کریں, ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, فکر نہ کریں بالکل. اچھا مجھے بتائیں, ہم اسٹریٹ موومنٹ پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا اور علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا.
بہت ساری اس کے اوپر بھی باتیں ہو رہی تھیں اس ٹائم پہ کہ کس وجہ سے ہٹایا گیا. کسی نے کہا کہ خان صاحب کی بہن کو نہیں پسند تھے, یا بشرا بی بی کو نہیں پسند تھے, یا اس طرح کی کافی چیزیں تھیں. بٹ میڈیا کتنی اچھی باتیں وہ کرتا ہے نا, بیانیہ کتنا زبردست بنا دیتا ہے, مزیدار, اپنی مرضی سے. اب آتے ہیں سہیل افریدی صاحب پہ. سہیل افریدی صاحب نے ابھی عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ہیں, اور ان کے میرے خیال میں ابھی جو 3 سال آئی تھنک پورے ہونے والے ہیں, یا خان صاحب 3 سال پورے ہونے والے ہیں 5 اگست کو. انہوں نے اعلان کیا جلسے کا. آپ کی اسٹریٹ موومنٹ پہ آتا ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے جلسے کا اعلان کیا پشاور کے اندر, اپنے صوبے کے اندر, ٹھیک ہے. یہ آپ کی اسٹریٹ موومنٹ ہے کہ آپ خان صاحب کے لیے آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے, آپ نے پشاور میں آپ 10 جلسے کر لیں, کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اب میرے ہر بات کو آپ نے غلط نہیں کہنا کہ نہیں, میں نے پی ٹی آئی کو ڈیپینڈ ہی کرنا ہے. اچھا یہ دیکھو, میں نے کون سی آپ کی بات کو غلط کہہ دی کہ میں نے آپ کو اس پہ آپ کو جو باتیں مجھے لگیں گی نا کہ نہیں یہ پوائنٹ آپ سے بہتر بات میرے پاس ہے, یا آپ سے بہتر جواز میرے پاس ہے, اس پہ میں ڈس ایگری کروں گی. جن باتوں پہ آپ کو بالکل ڈس ایگری نہیں کروں گی. لیکن کوشچن پورا ہو گیا, جواب دے دوں پلیز. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو یہ جلسے کی بات ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, جلسے کی بات ہوئی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ہوئی ہے. دیٹ از ناٹ فار پنجاب, دیٹ از ناٹ فار سندھ, that is not for Balochistan, it's not for GB, it's not for AJK, it's for Imran Khan, it's not for KPK. نہیں, میں کچھ اور کہہ رہی ہوں. اگلا پوائنٹ سن لینا, ٹھیک ہے. وہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے ایریاز میں جو ہے وہ تحریک کو مضبوط کریں, ٹھیک ہے, اسٹریٹ موومنٹ کریں, تحریک کو وہ کریں. ہماری ذمہ داری ہے پنجاب ذمہ داری ہے ان لوگوں کی کہ جو پنجاب میں رہتے ہیں, جو پنجاب کے ہیں, جن کو آپ کے ہینڈلرز نے, جن کو اینگری, آپ کے نہیں, آپ کے ہینڈلرز نے, آپ کے اینگری برڈز نے, ٹھیک ہے, جن کو جو ہے نا وہ فسادیت کا شکار بنا کر اور جیلوں میں FIR, خواتین کی عزتیں پامال کی گئی, دوپٹے کھینچے گئے, مارا گیا خواتین کو, خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا, سب کچھ کیا گیا. اس پنجاب کو جو ہے نا کھڑا ہونا ہے دوبارہ, اور پنجاب کھڑا ہو چکا ہے دوبارہ. اور یہ یاد رکھیے گا, اس بار 5 اگست آپ کو پنجاب بہت بڑے بڑے سرپرائزز دے گا, یہ یاد رکھیے گا. پنجاب پہ جتنا آپ لوگ پنجاب کو تنگ کر سکتے تھے نا, اس پر گھیرا وہ کر کے دیکھ لیا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. آپ نے مار پیٹ کی, آپ نے لاٹھی چارج کی, آپ نے واٹر کینن کا استعمال کیا, آپ نے زہریلی گیس کا استعمال کیا, آپ نے کیمیکل کا استعمال کیا واٹر کینن کے اندر, ٹھیک ہے. آپ نے وہ FIRs کاٹی جن میں پیکا ایکٹ, جو ہم کبھی سنتے ہوتے تھے کہ پیکا ایکٹ کسی پہ لگتا ہے, کبھی سنتے ہوتے تھے کہ 780A کسی پہ لگا ہے. آج کل بچوں یہاں پر یہ تماشا ہے کہ 780A ایک ایسا مذاق بن چکا ہے کہ جو ہر بندے کے اوپر جو ہے 780A کے پرچے ہیں, ٹھیک ہے, دہشت گردی کے پرچے ہیں. اوکے, ہر وہ پاکستانی کہ جو کھڑا ہوتا ہے, جو آواز اٹھاتا ہے, وہ دہشت گرد ہے, ٹھیک ہے. آپ بھی اگر کوشچن کرو گے نا یہ کھڑے ہو کے ان سے, آپ بھی دہشت گرد بنو گے, آپ کو بھی دہشت گردی کے زمرے میں لایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے آواز اٹھائی ہے ان کے خلاف, کیونکہ آپ بول رہے ہو. تو پنجاب یہ سب کچھ سہ چکا ہے, پنجاب سب کچھ برداشت کر چکا ہے. عمر اس وقت میرے اوپر, ٹھیک ہے, 50+ FIRs ہیں, 50+ FIRs, اوکے, جن میں پیکا ایکٹ ہیں. پیکا ایکٹ 3 لگے ہوئے مجھ پہ, کس لیے؟ کیونکہ میں نے سو کالڈ ہمارے اینگری برڈز جو ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے ہینڈلرز ہیں, ان کے خلاف جو ہے ہم نے آواز اٹھائی, ہم نے بولا, ہم نے ان سے کوشچن کر دیا کہ 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی, مرید کے میں گولی کیوں چلائی, کیوں ظلم کیا لوگوں پر, زیارت میں کیوں ظلم کر رہے ہو تم لوگ, کشمیر میں کیوں کر رہے ہو. تو اس کے عوض جو ہے نا ہم پہ وہ لگ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس بار تحریک جو ہے نا وہ شاید آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ یہ جو اب ہونے جا رہا ہے نا, یہ بالکل ایک اتنی بڑی تبدیلی ہوگی کہ جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی. پشاور سے میں نے پنجاب کی بات, پنجاب سے کون لیڈ کرے گا؟ کیا مطلب کون؟ ہم سارے ہیں نا, ہم لیڈ کریں گے پنجاب کو. حماد اظہر صاحب, ہم پنجاب کو لیڈ کریں گے. حماد اظہر صاحب, ہم پنجاب کو لیڈ کریں گے. اچھا, حماد اظہر صاحب ہم لیڈ کریں گے, مطلب ہم سب لیڈ کریں گے. پنجاب کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انشاءاللہ پنجاب کو لیڈ کریں گے. کوئی ایک تو لیڈر, کوئی ایک ہوتا ہے جو فرنٹ میں, جیسے سہیل افریدی. عمران خان نے سب کو لیڈر بنایا ہوا ہے,
کوئی ورکر نہیں ہے ہمارا. ابھی آپ نے کہا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے سہیل افریدی میڈم, ابھی آپ نے کہا سہیل افریدی کو بنایا ہے, تو سہیل آ رہے اسٹریٹ نا موومنٹ کے لیے, تو سہیل اسٹریٹ موومنٹ کر رہا ہے نا وہ تو پشاور میں بیٹھ گئے. صوبہ تو کیوں صوبہ کی انتظامیہ کو وہ نہ سنبھالے, صوبے کے نظام کو وہ نہ سنبھالے, صوبے کے سسٹم کو نہ سنبھالے, وہ اس کی ذمہ داری ہے یہ. میڈم اسے دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہیں. میڈم میری بات سنو, اسے اسائن کی ہوئی ہیں ڈیوٹیز. مجھے سوال کرنے کا حق عمر دیجیے گا. اسے ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں. اوکے ایگری. آپ کی گورنمنٹ کے پی کے میں ٹھیک ہے, آپ کا ایک ایم این اے بھی کڑا ہو, وہ بھی اگر ہینڈلرز چاہتے تو شاید نہ ہوتی, لیکن انفارچونیٹلی وہاں کی عوام بڑی غیور تھی. آپ کو کوئی بھی ایم این اے وہاں پہ کھڑے ہو کے بول دیتا نا کہ ہم نے تحریک چلانی ہے, جلسہ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, آپ کر سکتے تھے. اس کے لیے تو آپ کو چیف منسٹر بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں عمر, بالکل ایسی بات نہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, گنڈاپور صاحب نہیں کر رہے تھے جو ہے نا, کیوں نہیں کر رہے تھے. علی امین نے اپنے ٹائم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جو کیپٹن ہوتا ہے نا ٹیم کا, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے کس کھلاڑی کو کس وقت میدان میں اتارنا ہے. عمران خان از دا بیسٹ کیپٹن. عمران خان صاحب نے محمود خان صاحب کو اتارا, آج کدھر ہیں؟ پرویز خٹک کو اتارا, کدھر ہیں؟ عثمان گزدار کو اتارا, کدھر ہیں؟ تو اچھی بات ہے نا, ایک اپنے چیف منسٹر مجھے دکھائیں. ایکسپوز ہو کے چلے گئے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, پتہ کیا خان صاحب نے نا ایک دفعہ, آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ سنیں نا, میں بتا رہی ہوں نا عمر, یہ پھر آپ زیادتی کر رہی ہیں. عمر بتا رہی ہوں, زیادتی نہیں ہے, میں حقائق بتا رہی ہوں آپ کو. حقائق سنو. عمران خان صاحب نے جس ٹائم نا ان سے نا ایک کوشچن کیا, ٹھیک ہے, اب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ خان جب سامنے ہوتے ہیں نا, ہم ان سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, ہم خان سے کوسچنز بھی کرتے ہیں, خان جواب بھی دیتے ہیں. ہر پارٹی میں خان نے عمر, نہیں ہر پارٹ, پلیز عمر خدا کا واسطہ ہے, عمر پلیز آئی ڈونٹ اگری ود اٹ, خدا کا واسطہ ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز, اگلوں کو نا پھینک دیا جاتا ہے, اگلوں پہ ایف آئی آرز کٹوا کے انہیں سائڈ پہ کر دے. پلیز یہ آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتی ہوں. دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لینا. نہیں, پاکستان کی تاریخ جو ہے نا, انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ ہی اتنی جھوٹ پہ مبنی ہے. خان صاحب کے دور میں یہ سب جیل میں تھے. نہیں ایک منٹ دیکھو میری بات, جیل میں تھے نا یہ سارے. جیل میں ان لوگوں نے آپس میں جو کیے ہوئے تھے, خان نے کسی پہ کوئی کیس نہیں بنایا تھا معذرت کے ساتھ. پناما کس نے بنایا تھا؟ لیکن باہر تھے نا. پناما کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے خود بنایا تھا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے جو وطائر تھے نا, ٹھیک ہے, وہ ہماری اس میں وہ کیے تھے. عمران خان کی اس میں کسی پہ کوئی ایسا کیس نہیں بنا تھا. خان صاحب نے یو ایس اے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ نواز شریف کی جیل کے بارے میں باتیں کی تھی کہ وہاں پہ اے سی لگوا دوں گا. اچھا تو میری بات سنیں, تو کیا نہیں انہوں نے سہولتیں دیکھی ہیں نواز شریف اور مریم نواز نے؟ ایک منٹ عمر, میں اڈیالہ رہ کے آئی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, میں اڈیالہ جیل میں رہی ہوں, مجھے پتا ہے مریم نواز کو وہاں پہ کیا کیا سہولیات تھی, ہم نے وہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ اس کو ٹھہرایا ہو. تو ان باتوں پہ پلیز, میں تو فرائنگ پین سے کپڑے, ہاں وہی نا, وہ فرائنگ پین پہ وہ جو مطلب ہم نے کہا تھا ہمیں بھی وہ فرائنگ پین دے دو جس سے ہم بھی کوئی کپڑے استری کر لیں, ہم بھی دیکھ لیں کہ کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں نہیں. بہرحال چھوڑو ان باتوں کو, یہ میں کسی کی پرسنل اس پہ نہیں جانا چاہتی. دیکھیں عمر, بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں نا ابھی ان کی, عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی ایک دفعہ, ان سے ہم نے کوشچن کیا, ہم نے کہا خان صاحب یہ مطلب سارے لوگ جو ہیں یہ مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں, مختلف اس سے آئے ہوئے, تو ہمیں کیا, ہم کون سی چینجز لا رہے ہیں کہ اگر انہی لوگوں کو ہم نے اپنی پارٹی میں شامل کر کے اور ان کو آگے وہ کرنا ہے. میں ان کے نام نہیں لوں گی, اب وہ موسٹلی ان میں سے جا چکے ہیں ہماری پارٹی سے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ہم نے نام لیے, ٹھیک ہے, جن میں سے چند کے نام آپ نے بھی ابھی لیے. ہم نے کہا خان صاحب کیوں, تو یو نو واٹ ہی سیڈ, خان صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہم انہی کو ہی وہ کریں گے نا یوٹیلائز. اور کون کہتے ہیں اگر, اور اس پہ خان نے ایک بات کہی عمر, جو آنیسٹلی جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ آگے آ رہے ہیں. خان صاحب کی پتہ ہے, میں آپ کی ہم جیسے لوگ آگے آ رہے ہیں. خان نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر وہی آئیں گے نا کہ جو پہلے سے ہیں. اگر اچھے لوگ سیاست میں آئیں تو ان اچھے لوگوں کو آگے لایا جائے نا, ان اچھے لوگوں کو وہ کیا جائے. میڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے اجازت دیں, ایک منٹ یہاں پہ دیکھیں, جہاں پہ نا آپ غلط ہوں گی مجھے اجازت دیجیے گا, ٹھیک ہے, آپ کریں, پھر میں آپ کو دوبارہ اپنے آپ کو صحیح کر دوں گی. گستاخی معاف, تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. محمود خان صاحب تھے, ٹھیک ہے, آپ کے پی ٹی آئی کے اندر ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے, آپ پوچھ لیں کے پی کے میں جا کے, میں کے پی کے سے ہوں. پرویز خٹک صاحب تھے, ٹھیک ہے, ان کی سلیکشن کی بات کر رہا ہوں, خان صاحب کی. پرویز خٹک صاحب تھے, پیپلز پارٹی میں رہ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی پارٹیاں بدلی ہیں, ٹھیک ہے,
شاید اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اگر نہیں بدلی ہوں تو معافی چاہتا ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہوا ہے. پرویز خٹک صاحب نے پارٹیاں بدلی ہیں, محمود خان صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد عثمان بزدار کو لینے, نون لیگ سے الیکشن لڑ کے آئے تھے, آپ کی پارٹی میں آئے, انہوں نے فوراً اس کو چیف منسٹر بنا دیا یہ کہہ کے کہ ان کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے. یہ خان صاحب کی سلیکشن کرائیٹیریا ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے سالارزئی ایک گاؤں ہے, وہاں سے آپ کے نا ایک ایم این اے سلیکٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جس کا ابھی 22 سلیکٹ ہوا ہے ایم این اے, اور وہ ان کے کیمپ میں چلا گیا نون لیگ کے, بک گیا. کون سا؟ ٹھیک ہے, کون سا؟ میں نام نہیں لیتا, چھوڑ دیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. وہ ینگ لڑکا تھا, انرجیٹک, ٹھیک ہے, ریحان زیب کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ تھا آپ کی پارٹی میں, اس جیسے بہت لوگ اور ہیں, ٹھیک ہے نا, جو یوتھ تھے, آئی ایس ایف کے لوگ تھے, جن کو آپ چیف منسٹر بنا سکتے تھے, ان کو آپ ٹرین کر سکتے تھے, ان کو آپ بٹا سکتے تھے, ٹھیک ہے. آپ نے نہیں بنایا. میڈم دیکھیں, جہاں پہ غلطی ہے آپ لوگ اس کو ڈیپینڈ نہ کریں. میں کب اس کو یہ مہربانی کریں. میں نے عثمان بزدار والی کسی بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا. آپ پرویز خٹک کو بھی نہیں کر سکتی, آپ محمود خان کو بھی نہیں کر سکتی. میں پرویز خٹک کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گی. حشر نشر کر دیا انہوں نے کے پی کے میں, آپ کو پتہ ہے. ایک بات یاد رکھیں عمر, میرے لیے جس شخص نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے نا, پاکستان کو دھوکہ دیا ہے, اور پھر عمران خان کو دھوکہ دیا ہے, یقین کریں ان کی ہماری اس میں کوئی, ہم کسی طرح بھی, چاہے وہ سونے کے بن کے کیوں نہ آ جائیں, ان کو ہم کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. گنڈا پور صاحب جیل گئے تھے, ان کے بال کاٹے گئے تھے. گنڈا پور صاحب, ٹھیک ہے, تکلیفیں گزاری انہوں نے, جیل کاٹا, ٹھیک ہے. جب وہ جیل سے باہر آئے اور ان کے بال کٹے ہوئے تھے, سب کو کتنا دکھ ہوا, جو بھی چیزیں. وہ چیف منسٹر تھے, بالکل, انہوں نے کون سا ایسا کام نہیں کیا جو سہیل آفریدی نے آ کے تیر مار لیا, یہ بھی کسی کو نہیں سمجھ آ رہا ابھی تک. دیکھیں میری بات سنیں عمر, بات یہ ہے نا کہ خان صاحب نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا ہے, یہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں, اوکے, لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں, سن لینا. دیکھیں بات یہ ہے, وہ پھر میں نے وہی کہا ہے نا, جب خان صاحب آئیں گے نا, میں اور آپ بیٹھیں گے دونوں ان کے پاس, اور ہم انہیں سمجھائیں گے کہ خان صاحب these decisions were wrong, ٹھیک ہے, یہ ہم ان کو کہیں گے, سارے لوگ اس کو غلط کہتے ہیں, اینڈ آئی پرومس یو کہ ہم یہ کہیں گے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں عمر, میں خان صاحب کو جتنا جانتی ہوں نا, مجھے یہ پتا ہے کہ خان صاحب ہمیشہ, ہم بار بار یوتھ کی بات کرتے ہیں نا, خان صاحب چاہتے ہیں یوتھ کو موقع دینا. یوتھ اگر خود پرفارم نہ کر سکے, یوتھ اگر خود کہیں پہ جو ہے, وہ پھر وہی بات ہے کہ اگر وہ نہ وہ کر سکیں, تو پھر اس میں عمران خان کا تو قصور نہیں ہے نا. عمران خان صاحب کا میں پتہ کیا کہتا ہوں ہر جگہ, عمران خان, ہاں بولیں پلیز. میں پتہ ہر جگہ کیا کہتا ہوں, میں ایک بات کہتا ہوں, عمران خان صاحب کا صرف ایک قصور ہے کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے, وہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں دوسرا, ہاں ٹھیک ہے, وہ پولیٹیشین نہیں ہے. اور یہ ان کے بڑے قریبی ذرائع نے, جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کے بڑے قریبی ذرائع نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا یار پتہ کیا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جیسے ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ کان کا کچا ہے, وہ کان کے کچے ہیں. ان کے آپ کان میں جا کے کوئی بھی ان کے کچن کیبنٹ میں انٹر ہوگا, اور جیسے علیم خان کو لے لے, جہانگیر ترین کو لے لے, کتنے سارے لوگ تھے, آپ نے خود دیکھیں, آئے گئے, ٹھیک ہے. ان کے لوئل لوگ آپ کو بڑے کم ملیں گے جو ایسے ہی ہے, ان کے قریب تھے, قریب ترین لوگوں میں. آپ لوگ جو لوئلسٹ لوگ تھے نا, آپ لوگ اس وقت باہر تھے, آپ لوگ کچن کیبنٹ میں نہیں تھے. جتنی بھی آپ لوگ لے لو جو ابھی جیل کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ میاں اسلم اقبال کو لے لیں, اور لوگوں کو لے لیں, یاسمین راشد کو لے لیں, ٹھیک ہے. یہ ان میں سے کوئی چیف منسٹر نہیں بنا جو ابھی جیل کاٹ رہے ہیں. کون تھا بزدار, کون تھا علیم خان, جہانگیر ترین, وہ دوسرے اور سارے لوگ جو ابھی اور پارٹیز میں ہیں. تو یہ خان صاحب کے غلط فیصلے تھے جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. لیکن عمر وہیں پہ یہ ایک چیز آپ یہ بھی دیکھو کہ خان نے اپنی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے, جس وقت ہماری گورنمنٹ تھی, خان نے جہانگیر ترین اور علیم خان کے ان پروجیکٹس کو نہیں وہ اپروو کیا, ٹھیک ہے, کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں صرف یہ بات کر رہی ہوں, صرف پوائنٹ میرا جو ہے, پوائنٹ یہ دیکھیں عمر, جہاں پہ نا ایک انسان ہے نا, انسان غلطیاں بھی کرتا ہے, انسان ان غلطیوں سے سیکھتا بھی اور سیکھنا چاہیے بھی. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری پارٹی کو اپنی کی ہوئی غلطیوں سے, بلکہ غلطان سے سیکھنا چاہیے, اور ہمیں ان کو آگے دہرانا نہیں چاہیے کبھی بھی. بیکاز انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آئے گی پی ٹی آئی کی, گورنمنٹ آئے گی عمران خان کی, انشاءاللہ تعالی. پاکستان ہے, میں تو کہتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے کے بعد آپ کو نہیں پتہ ہو سکتا عمران خان کے بیٹے. اور اس گورنمنٹ میں جو ہے نا,
آپ سے یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جو آپ نے پہلے کی ہیں. اللہ کرے, ٹھیک ہماری ہے, دعا ہے. سمپل از دیٹ. آپ کو اپنے لائل لوگوں کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. بالکل بالکل. That's it. اچھا میڈم, مزید ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو جاری رکھتے ہیں, لیکن میں آڈینس کی طرف جانا چاہوں گا, اور یہ آج ہماری یوتھ جو ہے یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی طرف جاتے ہیں. جی سب سے پہلے کون آئے گا؟ السلام علیکم میم. میرے 2 کویشچن ہیں ایکچولی. میں خود ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں, اور جو آپ کہہ رہے تھے عثمان بزدار کا, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس لیے ان کو کیا کہ وہ اوپر ہیں, آگے بڑھیں, اور جو ساؤتھ پنجاب کی جو غریبی اور وہ ساری چیزیں ان کو ختم کریں, دور کریں. جی خان کی وہ انہوں کا وہ تھا. لیکن آئی وٹنس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے جو انیشیٹو لیے ہیں, ان کو جو پریویلیجز اٹھا رہے ہیں وہ وہی اٹھا رہے ہیں جو سو کالڈ آفیشیلز ہوتے ہیں. آپ کے علاقے میں کام نہیں ہوا؟ لٹرلی نہیں ہوا سر, بالکل نہیں. انڈیکس جو وہاں پہ تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں لالٹین لگے ہوئے ہیں. میں نے تو پہلے کہا آئی اگری. نہیں دیکھیں بیٹا, اب بات سمپل سی ہے. میں نے آپ کو عمران خان کا بتایا. یہ اب ڈیپینڈ نہیں کر رہے نا, بزدار کو تو نہیں آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. I don't defend anyone. All of those who have left PTI or who have left Imran Khan, اور جنہوں نے کوئی مطلب وہ نہیں کہ میں ان کو کیوں ڈیفینڈ کروں. Why should I defend them? There is no reason to defend them نا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی. بٹ یہ تو آپ جو بیٹا بات کر رہے ہیں نا, میں صرف خان کی بات کر رہی ہوں کہ خان ان کو جس وجہ سے لائے تھے وہ وجہ یہ تھی. اس نے پرفارم کیا یا نہیں کیا, دیکھو مثلاً مجھے یہاں پہ بٹھایا گیا ہے نا, مجھ سے کوشچن کیے جا رہے ہیں, تو میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں ان کوشچنس کا بالکل حقیقت پر مبنی جواب دوں. وائی؟ بیکاز آئی ایم آنسریبل. ٹھیک ہے, تو اس کا کام تھا نا کہ اگر ان کو سی ایم بنایا گیا تھا تو دین جس چیز کے لیے ان کو سی ایم بنایا گیا تھا ان کو وہاں پہ توجہ دینی چاہیے تھی. توجہ جب نہیں دی تو اسی لیے وہ ہٹ گئے, عدم اعتماد آیا. ٹھیک ہے, وہ ہٹ گئے, پرویز الہی آئے اس کے بعد. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کی پارٹی سے نہیں تھے. نہیں بالکل ہماری پارٹی سے نہیں تھے, میں مانتی ہوں, لیکن بعد میں وہ پارٹی میں آ گئے تھے اور وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے تھے. پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے. وہ کیا بات کر رہے ہیں, ابھی ہیں کھڑے رہے حیران کن طور پہ کھڑے رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. ان کی بڑی جیل کاٹی ہے انہوں نے, بہت ایفرٹس ہیں ان کی. لیکن یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہ چیز تو آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں اینڈ میں کہ عثمان بزدار واز ناٹ اے رائٹ ڈیسیژن آف عمران خان. بالکل مانتے ہیں, اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن. بالکل مانتے ہیں. اور مجھے جو آج پتہ چلی ہے اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہینڈلرز کا ہی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, اور ہینڈلرز جو ہیں, ہینڈلرز تو ہر فیصلے میں میرے خیال میں اس ملک میں اگر کوئی سانس لے رہا ہے نا وہ بھی ان کے فیصلے کے ساتھ. خان صاحب کی ہر غلطی پہ اگر ہم پھر اینڈ میں یہ کہیں گے کہ یہ ہینڈلرز کا فیصلہ تھا تو یہ بھی غلط ہے. نہیں, کچھ تو آپ رسپانسبلٹی اٹھائیں. تو خان نے تو اپنی رسپانسبلٹی خود لی ہے. خان نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی. خان نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی ہے. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہماری غلطی تھی, ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی. جب چڑیاں چگ گئی کہ تو نہیں, تو یہ ہے نا, غلطی کا احساس بعد میں ہوتا ہے نا. انفارچونیٹلی ہمارے جو ہم انسان ہیں نا, ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں وقت پہ چیزوں کا نہیں پتہ چلتا. ہم صحیح, وہ جسے کہتے ہیں نا صحیح اور غلط میں ہم تفریق نہیں کر پاتے. انفارچونیٹلی جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہماری غلطی تھی. لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے اور کہے کہ ہاں میں نے غلط کیا اور آئندہ ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو فائدہ کیا ہوا؟ خان کی غلطی سے باقیوں کو سیکھنا چاہیے تھا. آپ نے جناب میڈم پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جو ہم پرسنلی سمجھتے ہیں یوتھ, وہ یہ ہے نا کہ آپ لوگ جو ہے نا, یہ جو پولیٹیشینز ہیں, ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے ایک دوسرے کے گریبان پاٹتے ہوئے. میں نے دیکھا ہے, میں نے کسی کا گریبان پاڑا ہے. میں نے تو نہ بھٹو کے بارے میں کوئی بات کی, نہ مریم کے بارے میں بات کی. میں تو کسی پولیٹیشین کو بیچ میں گھسیٹا ہی نہیں ہے. میں تو اصل جڑ آپ کو بتائی ہے کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب ہم اپنے دروازے خود کھولتے ہیں نا اور چور اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں تو ہم اپنی غلطی کیوں نہیں چوکیدار رہنے دینا چاہیے, چوکیدار کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. آپ نے آبادی کنٹرول کرنی ہے, آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. سیلاب آتا ہے آپ فوج کو بلاتے ہیں. زلزلہ آتا ہے آپ فوج کو بلاتے ہیں. فوج خود گھستی ہے, ہر کام میں فوج خود بلاتے ہیں. فوج خود آتی ہے, فوج خود آتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں آپ, اگر فوج نہیں آتی تو آج آپ کے جتنے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ آپ نے چیئرمین لگا دیا ریٹائرڈ کو, ہر جگہ آپ نے چیئرمین لگا دیا. جناب ایک منٹ, خان صاحب نے نہیں لگایا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, این ڈی اے میں کو کون ہیڈ کر رہا تھا؟ وہی میں سب کی بات کر رہی ہوں
میں تو آپ مانے نا کہ خان صاحب نے بھی کیا نا. عمر سنو نا, تو میں استثناء کسی کو بھی نہیں دے رہی اس میں. خان صاحب کو بھی نام لیں. میں استثناء نہیں دے رہی بھائی, میں اوور آل سب کی بات کر رہی ہوں. جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ کہتے تھے, آپ عمران خان صاحب کہتے تھے, آج جب آپ فوج کی بات کر رہی ہیں, یہی خان صاحب جب ہم گورنمنٹ میں تھے ہم نے ووٹ کیا کرتے تھے جی, میں نے ووٹ کیا, ہم فوج کو سلیوٹ کرتے تھے بھائی. ٹھیک ہے, ہم فوجی, میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں, میں فوجی خاندان سے ہوں بھائی, میں فوجی خاندان سے ہوں, لیکن میں کہتی ہوں ہم نے غلط کیا ہے. تو تب فوج بری کیوں سلیوٹ کرتے تھے ہمیں نہیں, اس لیے کیونکہ تاریخ کو مس کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, جھوٹی تاریخ ہمیں سکھائی گئی ہے, ہماری کتابوں میں جھوٹ ڈالا گیا ہے. تو آپ کو 2018 میں سیاست کا نہیں پتا تھا, ایک دم آپ کو تاریخ کا پتہ چل گیا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی کچھ ہوا تھا اس وقت بھی جب ذوالفقار علی بھٹو تھے, ٹھیک ہے, تب بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. آپ کا پاکستان کس نے بنایا ہے؟ فوجیوں نے بنایا ہے, فوجی تھے اس وقت, فوجیوں نے بنایا آپ کا پاکستان. 2013 میں عمران خان صاحب کی نہیں. عمر مجھے یہ بتاؤ, آپ کا پاکستان کس نے بنایا ہے؟ آپ کا پاکستان عوام نے بنایا ہے, یہ فوجی نہیں تھے اس وقت. تو جنہوں نے بنایا ہے ان کا سٹیک ہے اس ملک پر, ٹھیک ہے, ان کا سٹیک نہیں ہے اس ملک پر. ان کا کام ہے حفاظت کرنا, اور ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ ریاستی امور میں دخل اندازی کریں. ان کی دخل اندازی کی وجہ سے آپ کی 26ویں 27ویں اور اب 28ویں ترامیم جو ہیں وہ آپ کے ملک کو لے ڈوبی ہیں, ٹھیک ہے. کون سے مجھے بتاؤ نا, آج یہ یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی لے گا؟ کوئی لے گا ان کی حفاظت کی ذمہ داری؟ ہے یہاں سے باہر نکلیں, یہاں سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے. ان کو کوئی بھی مار کے چلا جائے, کوئی یہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فوج اندر گھس گئی ہے. ٹھیک ہے, میری بات سنیں. آپ کا جو کام پولیس کا کرنے والا تھا نا, وہ آپ کی فوج نے اپنے ذمہ لے لیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, ایک بات یاد رکھیے گا, It is not because of the politician, because of the political system. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی پارٹی کے اندر, میری بات سنیں, آپ کی پارٹی کے اندر سینٹ کی سیٹیں نہیں بکتی. آپ لوگ جب ٹکٹ دیتے ہیں آپ پیسے نہیں لیتے؟ نہیں, ہم تو نہیں لیتے ہیں. ہر پارٹی لیتی ہے, ہم نہیں لیتے. ہر پارٹی لیتی ہے. ہم اپنی بات کریں, ہم نہیں لیتے. جو لیتے ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. میں پی ٹی آئی, میری بات سنیں, میں آپ تو کھڑا کریں نا. میں آپ کو ایک بات ہارس ٹریڈنگ پہ جب خان صاحب بولتے تھے, خان صاحب نے اپنے لوگوں کو فارغ کر دیا تھا. کے پی کا اگر آپ کو یاد ہو, ٹھیک ہے, کے پی کے آپ کے لوگ فارغ کرتے ہیں. اور عمران خان سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اوکے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک بات پلیز, ایک میری بات سنیں. جی جی. جس ٹائم نا آپ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا شروع کر دیں گے نا, اس ملک کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ہم مانتے ہیں نا ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم فوج کو سلیوٹ کرتے تھے, اب نہیں کرتے, غلطی ریئلائز ہو گئی ہے. اب آپ اس لیے نہیں کہتے کہ اب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں؟ نہیں پلیز نہیں, گورنمنٹ پہ نہیں, اس لیے کیونکہ ہم پہ اصلیت کھل چکی ہے, اس لیے کیونکہ تب آپ کو نہیں پتا. اچھا نہیں عمر, میری بات سنیں, کیسے پتا تھا؟ میں آج آپ سے ایک سوال کروں عمر, میرے بچوں سے نا کبھی ملیے گا, اوکے؟ ان کو اس ٹراما سے آپ نہیں نکال سکتے. بالکل, اس بات میں کوئی, ہم اس کی دیکھیں, آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو جب آپ جانتے ہیں نا, میں اس فیملی سے ہوں نا, اس خاندان سے ہوں, اگر ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے نا, ہمارے اپنوں نے کیا ہے, وہ پرائے نہیں تھے, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ٹرو. دیکھیے میڈم, اس بات سے کوئی انکار نہیں, جو کچھ ہوا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. یہ انفارچونیٹلی ہماری سیاست کا نا ایک یہ, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا, جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے یہ تب بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر نا جو ہمیشہ نا ایک جو پازیٹیو بات ہوتی ہے نا, وہ پتہ کیا ہوتی ہے, جب ہم لوگ سوچتے ہیں, ہم جو یوتھ سوچتی ہے, جب ہم اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں نا, تو بھی ہمیں یہی کہانی سناتے ہیں جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ چینج کیوں نہیں آیا, تبدیلی کیوں نہیں آ سکی, کیوں نہیں آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, مین ریزن پتہ کیا ہے, ہمارے پولیٹیشنس, ہمارا پولیٹیکل سسٹم. آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا, دیٹ از اوور آل کرپٹ. میں آپ کے اگر پی ٹی آئی کی بات کروں, ٹھیک ہے, خان صاحب کو ووٹ پڑا, ٹھیک ہے, لوگ خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا, کسی نے بینگن پہ مہر لگائی, کسی نے ٹریکٹر پہ لگائی, کسی نے لوٹے پہ لگائی, لوگ نشان ڈھونڈ کے لگاتے رہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ جس کو ہم ڈینائی کریں. بالکل,
تو میں ہر شو میں کہتا ہوں میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, عمران خان کو ووٹ دیا. جب مجھے 2018 میں نے دیا تھا, 24 میں نے ووٹ نہیں کیا بیکاز مجھے کچھ پالیسیوں سے یا کچھ چیزوں سے اختلاف تھا, جس میں عثمان بزدار ایک مین ہے یا کے پی کے اندر. بات یہ ہے میرے نا آپ کے بڑے مشہور سیاسی رہنما ہیں کے پی کے سے, ٹھیک ہے, میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب میں چھوٹا سا تھا, اور وہ ہمارے گھر آتے تھے, میرے ماموں کے دوست تھے, تو وہ آتے تھے, چھوٹی سی وہ میران گاڑی نہیں ہوتی, اس نے اربوں روپے کا ابھی ایک پلاٹ لیا, ایک اربوں روپے کا, کتنے ارب کا لیا ہے وہ بھی آپ کی سوچ سے باہر ہے. یہ کون ہے یہ عظیم شخصیت؟ ٹھیک ہے, اچھا ایسے بڑے عظیم شخصیات ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, پتہ چلنا چاہیے نا, تاکہ پھر جب ٹھیک ہے وقت آئے تو ہم اب کاش میں نام لے سکوں. کے پی کے اندر جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہاں پہ ایک ایسا نظام بنے گا, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ کوئی کرپشن نہیں کرے گا. انفارچونیٹلی آپ کا جب خیبر بینک کا ایک میرے خیال میں اس طرح کا ایک اسکینڈل آیا تھا, جس کے اوپر آپ نے کے پی کے جو اینٹی کرپشن تھا نا, اسی کو پورے کا پورا آپ نے ڈیزالو کر دیا. ٹھیک ہے, کون سی بات کر رہے ہو عمر؟ جس یہ پہلے ٹینور کی بات کی تھی, پہلے ٹینور میں جب کے پی کی گورنمنٹ آئی تھی, ٹھیک ہے, پرویز خٹک کی. آپ کے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں وہاں پہ, جو اس وقت وہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے کے پی کے اندر, آپ سوچ نہیں سکتی. آپ پنجاب سے ہیں, آپ کبھی کے پی کے میں جائیں, یقین کریں کہ وہاں پہ نوکریاں کھلے عام بک رہی ہیں. ٹھیک ہے, یقین کریں. مجھے میرے بہنوئی ہیں, انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ جی فلاں سیٹ ایک اسکول میں چپڑاسی کی سیٹ نہیں ہوتی, وہ بک رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے 9 لاکھ 12 لاکھ میں. اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ٹھیک ہے, کہاں اٹھائیں اس نظام کے اندر؟ مجھے یہ کہاں پہ آواز اٹھائیں؟ پروٹیسٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, پرابلم پتہ ہے کیا میڈم؟ پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب جیسے بھی تھے, انہوں نے جو بھی ڈیسیجن لیے, اچھے لیے برے لیے, ہم امید کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا جو انہوں نے غلطیاں کی. ٹھیک ہے, اور ہم امید کرتے ہیں اس ملک کے اندر جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا نا, تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات, اور نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئے. ایک دفعہ ایک فرشتے نے کہا تھا کہ ناٹ ان مائی لائف. اچھا, تو میں بھی اکثر یہ کہتی تھی ناٹ ان مائی لائف. اچھا, اور اس میں سب سے جو مین کیریکٹرز ہیں نا, جن کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ نہیں ہے جن کو آپ لوگ سمجھتے ہیں. وہ ہیں جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں. کیوں نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, انہوں نے کیوں نہیں کی؟ کیوں آپ نے الیکشن کمیشن کو اتنا اسٹرانگ نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن میں ہوتی ہے, کیوں انہوں نے نہیں کیا کبھی؟ کیوں کبھی ہمارے سیاستدان نہیں بیٹھے اکٹھے اور انہوں نے اس چیز کے اوپر اتفاق نہیں کی کہ چلو ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں, جو جیتا اس کی حکومت؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم لوگ اس بات میں سیریس ہی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ بھائی ہمیں کرسی چاہیے, کرسی کے لیے ہم جا کے اسٹیبلشمنٹ اور ان سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ از ناٹ جسٹ فوج جن کا ہم نام لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں آپ کی عدلیہ بھی آتی ہے, آپ کی بیوروکریسی آتی ہے, آپ کے, ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے سارے ادارے آتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتی. ہاں, اب جب ہم خود نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, تو مجھے بتائیں اس کرپشن کے ماحول میں, ٹھیک ہے, آپ بیٹھ کے 100 دفعہ عمران خان صاحب کو ڈیپینڈ کریں, آپ کریں, وہ بندہ اندر ہے, ٹھیک ہے, باہر ان کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو مراعات لی جا رہی ہیں, لوگ ہیلی کاپٹروں میں جا کے, یہی میں کہہ رہی ہوں, ہیلی کاپٹروں میں لوگ پھر رہے ہیں. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کا باہر آنا اس ملک کے لیے, کے پی کے لیے, اس قوم کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, ایک عام انسان کے لیے بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے, دیکھیں عمران خان سے آپ 100 اختلافات کریں نا, نہیں کرتا. پتہ ہے کیوں؟ خان صاحب کا باہر آنا ٹھیک ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کو آنا چاہیے. پی ٹی آئی کو ایک بالکل سیاست کے اندر بلا روک ٹوک کے آ کے وہ پارٹیسپیٹ کریں فری, لیکن جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, آپ کا تو سسٹم ہی نہیں چل رہا نا میڈم. بات یہی کر رہی تھی, آپ 10 عمران خان لے آئیں, 10 نواز شریف لے آئیں, 10 زرداری لے آئیں. عمر نہیں, بہت فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, فرق پڑتا ہے نا, جیسا فرق آپ کے بنگلہ دیش میں پڑا ہے, آپ کا فرق سری لنکا میں پڑا ہے, آپ کو فرق نیپال میں پڑا ہے, وہ کس نے ڈالا ہے فرق؟ چینجز نے.
ٹھیک ہے. وہ پولیٹیشین نے نہیں ڈالا, یہی وہ تب پڑا ہے جب پولیٹیشین بھاگ گئے. عمر تو وہی بات تو میں کر رہی ہوں نا, میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ وہ فرق تب پڑے گا, ٹھیک ہے, جب آپ کی یوتھ آگے آئے گی. ایک بات یاد رکھیں, جس دن پاکستان کی یوتھ نے یہ فیصلہ کر لیا نا, جس دن, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے انہوں نے آنیسٹلی, ٹھیک ہے, آن پیپر. میڈم یوتھ نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ یوتھ کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا, پھر وہی پولیٹیکل سسٹم کی طرف جا رہے ہو. میں کچھ اور بات کر رہی ہوں عمر, میرے اختلاف ہی اس بات پہ. عمر سنیں تو صحیح نا آپ, ایک منٹ بات سنو. آپ جو پوائنٹ کہہ رہے ہو وہ الگ ہے, میں جو بات کر رہی ہوں وہ الگ ہے, ٹھیک ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جس دن ہماری یوتھ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ اس ملک کو اس کرپٹ نظام سے انہوں نے نجات دلوانی ہے, تو پھر وہ وہی انقلاب لے کر آئیں گے, اور یہ ہوگا, اور یہ عنقریب ہوگا. آپ دیکھنا, یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہو, ہم نے کافی ٹائم گزار لیا ہے, لیکن یہ کہ ہماری زندگی میں یہ ہوگا کہ لٹرلی وہ انقلاب آپ کے ملک میں یہ یوتھ لائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, اس کے لیے آپ کو کسی پولیٹیکل سسٹم کسی اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. انقلاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. دیکھو, آپ کا پولیٹیکل سسٹم کب ٹھیک ہوگا؟ عمران خان ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو کرپٹ نظام ہے نا آپ کا, اس کو آپ ختم کرو. تو کرپشن کی جو آپ بات کر رہے ہو, چاہے کے پی میں ہو چاہے کہیں بھی ہو, ٹھیک ہے, جہاں بھی ہو رہی ہے, ہم ہر کرپشن کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر کے پی میں ہو رہی ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاؤں گی کہ نہیں جی وہاں پہ تو ہماری گورنمنٹ ہے, وہاں پہ تو بالکل جو ہے نا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ہو رہی ہے تو بالکل سوال ہونے چاہیے, بالکل وہاں پر ان کے خلاف بات ہونی چاہیے, احتجاج ہونے چاہیے, نکلنا چاہیے لوگوں کو. یہ یاد رکھو, آپ کی یوتھ ہی وہ واحد آپ کے پاس چابی ہے کہ جو آپ کے ملک کو ایک بہتر سمت کی طرف لے کے جائے گی. اور یہ جو ساری لڑائیاں اور جھگڑے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ کی جب یہ اپنی اپنی ڈومینز میں چلے جائیں گے نا, آپ کا ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ کو بات کرنے کی پوری اجازت ہوگی اور آپ پہ پیکا ایکٹ نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, ایز اے جرنلسٹ. پیکا ایکٹ کس نے بنایا؟ پیکا ایکٹ کس نے بنایا ہے؟ پولیٹیشینز نے. تو پولیٹیشینز نے بنایا ہے, تو کس کی پاس کیا؟ ایک منٹ, تو اسمبلی میں کون بیٹھا ہوا تھا ساتھ جنہوں نے زبردستی پاس کروایا ہے؟ جب آپ لوگوں کو, میڈم کوئی زبردستی نہیں پاس کروایا, جب آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی تھی تب آپ لوگ بھی سکون میں تھے. نہیں بالکل نہیں, میں تب بھی, آپ میرے تمام جو ہے نا میرا ریکارڈ اٹھا کے, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل. دیکھو, میں اپنی کروں گی, کیوں؟ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں, میں خود کے لیے جواب دہ ہوں, میں آپ سب کو جواب دے ہوں اپنی ڈیڈز کی جو میں نے کی ہیں. تب یہ لوگ اندر تھے, آپ لوگ باہر تھے, جو اندر تھے, دیکھیں تب بھی یہی سیٹلمنٹس ہو رہی تھیں, تب بھی یہی چیزیں ہو رہی تھیں. ایک بات میں آپ کو سچی بتاؤں, ٹھیک ہے, پلیٹلیٹس کے اوپر آپ لوگوں نے جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیا تھا نواز شریف صاحب کو. دیٹ واز انسانیت کہ بھائی ہم نے ان کے ہیومن رائٹس پہ ہم نے کوئی وہ نہیں کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ایک بندہ بیمار ہے تو اس بندے کو بالکل آپ وہ کریں, ٹھیک ہے. مگر عمر, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کبھی بھی میں اس چیز کے شدید خلاف ہوں کہ کوئی انسان وہ بیمار ہے, اس کی کوئی پرابلم ہے, کوئی وہ ہے, تو آپ اس پہ جو ہے وہ پالیٹکس کریں. دیٹ از رانگ, دیٹ از ٹوٹلی رانگ, ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے بدلے اتاریں یا وہ کریں. دیکھیں, انسانیت جو ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس دنیا میں نا انسانیت کے اس پہ بھیجا گیا نا, رحمت للعالمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے کہیں یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں اور کرسچنس کے نہیں ہیں, ہندو کے نہیں ہیں, باقیوں کے نہیں ہیں, ہر ایک کے لیے تھے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی جو ذات ہے نا وہی ہمیں نا ہیومینٹی سکھاتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں انسانیت سکھاتی ہے. تو انسانیت پہ تو کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میں بڑی سمپل سی بات کہتی ہوں. باقی میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر دیکھیں, جب آپ بیٹھ کے کسی کی ویڈیوز بنائیں گے, جب آپ بیٹھ کے کسی کے جو ہے وہ خطوط وہ کریں گے, جب آپ بیٹھ کے کسی کی جو ہے فائلیں تیار کریں گے, کیا ہمارے ادارے صرف انہی چیزوں کے لیے رہ گئے؟ ہمارا ادارہ وہ مضبوط ترین ادارہ تھا, ٹھیک ہے, کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کی طاقتور ترین ان میں سے جو ہے ایک ہے. اچھا, ایک اور سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا, میں کرم ایجنسی سے بلانگ کرتا ہوں. آپ کا نام؟ میرا نام امام الدین مینگل ہے. میرا کرم ایجنسی میں تعلیم کا بہت مسائل ہے. ابھی اور ٹیچر کو شہید کیا گیا ہے. وہاں تعلیم کا کوئی وہ نہیں ہے. وہاں کرم ایجنسی میں؟ ہاں, کرم ایجنسی میں. اچھا, کے پی کے کا حکومت ہے وہاں بھی. ہم عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایم این اے کون ہے وہاں پہ؟ میں ابھی تک وہاں نہیں گیا ہوں کیونکہ وہاں مسائل بہت ہے.
میں وہاں پہ تو شیعہ وغیرہ کے بھی کافی ہے نا وہاں مسلم. 3 مہینے کا ایک بچہ کنوئی پہ شہید کیا گیا ہے. تو وہاں کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی جو تعلیم ہر جگہ پہنچنا چاہیے. بالکل. تو وہاں تو بچوں کا مستقبل بہت برباد ہوا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے یہ سوال جاننا چاہیے. بالکل. اگر وہاں پہ یہ وہ ہے تو وہاں کی یہ ایک ویلڈ کویسچن ہے. آپ دیکھیں یہ ایریاز وہ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ یہ پرابلم ہے تو وہاں کے ایم این اے اور ایم پی اے ذمہ دار ہیں, وہاں کے وہ اسٹیک ہولڈر ذمہ دار ہیں. اب دیکھیں ہم نعمان نہیں ہوگا تو پھر سکولز اور کیا ہوگا. عمر اس میں صرف ایک مجھے آپ سے فیور چاہیے ہوگی پلیز, کہ اف آئی کین گیٹ ہز نمبر, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو بھی وہاں پہ کنسرننگ جو ایم این اے ہے, ایم پی اے یا جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے, ٹھیک ہے, ہم بالکل میں اس تک آپ کا میسج پہنچاؤں گی, ٹھیک ہے, اور میں اس کے بعد آپ کو جواب بھی دوں گی اور انشاءاللہ میں عمر کو بھی بتاؤں گی اس پہ, ٹھیک ہے. اینڈ انشاءاللہ اس پہ ضرور میں آئی پرومس یو, یہ میرا آپ سے پرومس ہے کہ میں آپ کا یہ میسج میں ضرور وہاں تک پہنچاؤں گی اور میں اس کی آواز بھی اٹھاؤں گی. میں چلیں یہ آپ کے لیے اچھا بالکل اٹھاؤں گی. چلیں نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم میم. میم میرا کویشچن آپ سے, مطلب اوور آل میں جب آپ کی کنورسیشن سن رہی تھی تو لائک جو آپ کی خان صاحب کے لیے محبت ہے, بے لوس محبت, آئی ریئلی رسپیکٹ دیٹ. لیکن میم ایز اے یوتھ ریپرزینٹیٹیو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, میں نے آپ کو اور آپ جیسے پہلے جو پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے ایم پی اے ایم این اے تھے جن کو میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی شوز میں آ کے خان صاحب کے لیے لڑے ہیں, جھگڑے ہیں, چیخے ہیں, چلائے ہیں, چیخ کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے, اور آج وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جو ریپرزینٹیٹیوز پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر آگے کہیں گے کہ ہم خان صاحب کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کام وہ اپنے ڈومین میں کہاں کر رہے ہیں. ہر ایم این اے اپنے لائک اپنا جو حلقہ ہے وہ کوئی کہیں پہ کوئی کام نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ہم ایز اے یوتھ جو ووٹ کر رہے ہیں ہم خان صاحب کے نام پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حلقے میں کون ایم این اے ہے, کون ایم پی ہے, لیکن ہم جو خان صاحب کے نام پہ ووٹ کر رہے ہیں اس بات کا فائدہ آپ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ بٹورو, پاپولیرٹی بٹورو, اور جب موقع آئے چینج کر جاؤ. اچھا دیکھیں یہ یوتھ کا جو ہے نا مین کنسرن ہے. بہت اچھا کویشچن ہے. دیکھو بیٹا میں آپ کو نا ایک بڑی سمپل سی چیز بتاؤں. جو عمران خان, ہم نا عمران خان کی شخصیت پرستی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے. ہم عمران خان کے اس نظریے کے پیچھے چلتے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. وہ نظریہ کہ جو ہمیں ہمارا وہ پاکستان دکھاتا ہے یا اس کو امیجن کرنے میں ہمیں وہ کرتا ہے کہ جس پاکستان میں ہر انسان کو نا اس کے بنیادی حقوق حاصل ہوں اور ہر انسان کو آزادی رائے حاصل ہو, کہ وہ بول سکے, وہ بات کر سکے, وہ کوشچن کر سکے, اس کے پاس تعلیم ہو, یہ تمام ہو. اگر یہ باتیں میں کروں گی آپ لوگ کہو گے کہ یہ تو پولیٹیشنز کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ نظریہ ہے عمران خان کا. اور عمران خان یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا بجائے اس کے کہ ہم بکھر کے وہ کریں نا, ہم ایک مٹھی بن کر سارے پورا ملک, ٹھیک ہے, جس میں کوئی یہ نہ ہو یہ فرقہ واریت جس کی بات ابھی وہ کر رہا تھا ایک بچہ جس نے آپ سے پہلے کوشچن کیا کہ وہاں پہ بھی مطلب اس چیز پہ جو ہے قتل کر دیے جاتے ہیں, یہ سب کچھ نہ ہو, ٹھیک ہے. پاکستان ہو جس میں ہر کسی کو اپنا جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے اپنے دین کو انجوائے کرے, وہ اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کرے, فیسلٹیز ہوں ساری ہوں. دیکھیں میرا جو حلقہ ہے نا NA57, ٹھیک ہے, اب ظاہر بات ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسلام آباد میں آپ کے 3 حلقے اور پنڈی ڈویژن پورا پنڈی ڈویژن, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا جیلم یہ سارا آتا ہے, ٹھیک ہے, ساری آپ کے اٹک اور یہ سب آتے ہیں. یہاں پر آپ کے کسی بھی ایم این اے کو انہوں نے نہیں جیتنے دیا. انہوں نے فارم 47 وہ کیا جس پہ وہ کمشنر پنڈی کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا, لیاقت چٹھا کا, ٹھیک ہے, جو انہیں بیان دیا. ان کا سوال میڈم یہ تھا کہ پولیٹیشین جو آپ کے وہ بدل جاتے ہیں, وہی بتا رہی ہوں نا, اسی پہ ہی بات کر رہی ہوں. نہیں وہی بتا رہی ہوں نا, پتہ ہے وہ ضروری اس لیے کیونکہ کوئی ہے نہیں نا. آپ کے حلقے میں وہ کام تب کریں گے کہ جب وہ گورنمنٹ میں ہوں گے. اگر ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ہماری جگہ کوئی اور ہے, مثلا جیسے میں ہوں, میری جگہ بیرسٹر دانیال وہاں پہ ہے, تو وہ ساری باتیں کام سارے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور بدلنے کی جہاں تک بات ہے, جو نظریاتی نہیں ہے وہ بدلے گا. ہم ہیں نا, ہم نے زمان پاک میں گولیاں بھی چلی ہیں ہم پہ, ہم نے گولیاں کھائی ہوئی ہیں. میں نے خود, میں اپنی بات کروں گی, میں نے گولیاں کھائی ہیں زمان پاک میں. 26 نمبر پہ ہم موجود تھے,
ٹھیک ہے. جس دن 26 نومبر تھا, کنٹینر پہ گولی چلی تھی, وہ گولی پاؤں میں ہمارے مطلب پاؤں کے بالکل ادھر لگی تھی. ٹھیک ہے, تو ہم میدان میں ہیں اور ہم صرف باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو اس چیز کو ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں, آگے بھی ثابت کریں گے. جو چلے جاتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں, وہ کسی نظریے کے پیچھے یا عمران خان کے لیے نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ دعوے تو بہت بڑوں نے کیے تھے, وہ پرویز خٹک نے بھی کیے تھے, اور دوسرا نام کیا تھا, محمود خان نے بھی کیے تھے, آپ کے علیم خان نے بھی کیے تھے, جہانگیر ترین صاحب نے کیے تھے, بہت ساروں نے کیے تھے. لیکن جہاں پہ ان کے مفادات کی بات آئی وہ چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے, یہ یوتھ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو پہچاننا ہے اور آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. خان صاحب نے نہیں پہچانا, یہ خان صاحب نے نہیں پہچانا. خان صاحب اندر ہیں, پاسٹ کی بات کر رہے ہیں. عمر خان صاحب, عمر تو پاسٹ کی میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ خان پہچان چکے ہیں. اچھا ایک چیز میڈم میں پتہ کیا اس میں ایڈ کروں, بیسکلی جو ان کا سوال ہے نا یوتھ کا سوال بیسکلی یہ کہ یہ انہوں نے پاس میں کئی چہرے بدلتے ہوئے دیکھے بالکل پی ٹی آئی میں, اور ابھی جو ہے نا جو لوگ اندر ہیں, یا تو لوگ اندر ہیں یا جو باہر ہیں وہ چھپ ہیں, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جیسے علیم چھپ ہیں, ہاں ٹھیک ہے, بڑے سارے لوگ, حماد اظہر صاحب ہو گئے, وہ آپ کو نظر نہیں آتے, علی محمد خان صاحب ہو گئے, یا اس طرح کے اور لیڈرز ہو گئے جن کو آ کے بولنا چاہیے. عمر اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, حماد اظہر دیکھیں کچھ جو ہے نا, کچھ لوگ جو ہیں وہ کیوں خاموش ہیں, حالانکہ ایون یہ تو میڈم کچھ لوگ جو, سوری میں ایک بات ایڈ کروں, کچھ لوگ تو اس میں زیادہ تر تو آپ کے وہ لوگ ہیں جو ایون کے پی کے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اسد کیسر صاحب ہو گئے, عاطف خان ہو گئے, علی محمد خان ہو گئے, شیرام ترکے ہو گئے, یہ سارے لوگ تو کے پی کے ہیں نا, یہ تو بول سکتے ہیں. ان کے بھی آپ کو کبھی اسٹیٹمنٹس نہیں نظر آتے کہ وہ روزانہ ٹویٹس کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کر سکتے ہو نا, چلو احتجاج نہ کرو. آپ کوسچنس کریں ان سے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں ہم ذمہ دار ہیں اپنی اس پہ, اور بالکل پی ٹی آئی کو جو ہے فرنٹ فٹ پہ آ کے عمران خان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے, ملک کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی, شاید آپ لوگ نے مس کیا ہے. میں نے کہا تھا ہم عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ عمران خان کے نام کے بغیر ووٹ لے کے نہیں آیا, سب عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے. تو ہماری اولین ذمہ داری عمران خان کا علاج اور رہائی اور عمران خان کے نظریے کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے, جو عمران خان کا نظریہ ہے اس کی پروٹیکشن ہے کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو لوگ ہم ان کے خلاف ہیں, میں نے پہلے یہاں پہ ابھی کہا, اس کو میں نے بولا, میں نے کہا ہم تبھی باغی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور پالیسیز جو درست ہونی چاہیے. ہمیں عمران خان کی رہائی اور علاج کے لیے اور ان کے نظریے کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں جتنی ایفرٹ کرنی چاہیے وہ ایفرٹ نہیں نظر آ رہی. اور جب وہ عوام کو نظر نہیں آ رہی تو عوام ڈیفینیٹلی آپ سے کوسچن بھی کرے گی, آپ سے پوچھے گی بھی. تو اس کے لیے چیز یہی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بات کرنی چاہیے, بولنا چاہیے. ہم لوگ الحمدللہ ہم اڈیالہ بھی جاتے ہیں, ہم اپنے حلقے میں بھی جاتے ہیں, ہم اسٹریٹ موومنٹ بھی کر رہے ہیں. کل میں پشاور بھی بلکہ گئی تھی, اپنے حلقے کی اسٹریٹ موومنٹ کر کے میں ادھر گئی تھی. میں وہاں سے واپس آئی ہوں, میں رات کو پھر اپنے حلقے میں اسٹریٹ موومنٹ کی ہے, کیونکہ میں وہاں پہ ایز چیف گیسٹ انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا, ہماری ٹیم ہے وہاں پہ, تو انہوں نے بیسیکلی وہ کیا تھا. دیکھیں آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے, آپ کو اپنے لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کی جو ہے نا اس پہ آپ کو پورا اترنا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں پہ ہم بھی ان سے نا امید ہیں کہ جو چھوڑ کے جا چکے ہیں. لیکن یقین کریں عمران خان کے لیے آنیسٹلی لوگ جو ہیں وہ دل سے چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آئیں باہر. اور وہ اس کو, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم تبھی بہتر ہو سکتا ہے کہ شاید جب آپ کو ایک گائیڈ کرنے والا انسان ہو, آپ کو لیڈ کرنے والا ایک لیڈر موجود ہو, ایک سربراہ موجود ہو, تو آپ فیصلے بہت بہتر. میڈم یہاں سے ایک لاسٹ سوال آج کی پوڈ کاسٹ کا, تھوڑا سا سخت سوال ہے لیکن کرنا ضروری ہے. لیڈر کی آپ بات کر رہی ہیں, عمران خان صاحب کی ایج تقریباً اس وقت 74-75 ایئرز ہے. آج کے 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد اگر خان صاحب پریکٹیکل پولیٹکس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, صحت دے, اور سب کو دے, زرداری صاحب کو بھی دے, نواز شریف صاحب کو بھی دے, سب کے لیے ہم دعا کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج جس طرح پی ٹی آئی کی حالت زار ہے, ٹھیک ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی فرنٹ پہ کھیلنے والا نہیں ہے, کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے, تو آج کے 8-10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد یہ یوتھ کہاں جائے گی, کس کو فالو کرے گی؟
یہ یوتھ خود لیڈر بنے گی. کیونکہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, آپ پارٹی نہیں بنا سکے, آپ اپنے پیچھے سیکنڈ لیڈرشپ تھرڈ لیڈرشپ بنا ہی نہیں سکے. اگر آپ بنا سکے ہوتے تو آج وہ ہمیں نظر آتی. نہیں عمر میں یہاں پہ پتہ ہے تھوڑا سا سلائٹلی آپ سے ڈس ایگری کروں گی, بالکل چھوٹا سا اس پہ. یو ہیو دا رائٹ ڈس ایگری کیوں؟ دیکھیں عمر, جتنی فسادیت پی ٹی آئی پہ ہوئی ہے نا, آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی فرسٹ ایئر تو کہیں ہے ہی نہیں, آپ کی فرسٹ ایئر تو کہیں نہیں ہے. کہاں پہ ہے پی ٹی آئی کی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ کی فرسٹ ایئر کو تو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا ہے. آپ کی فرسٹ ایئر کو تو انہوں نے مطلب کیسز وہ کر کے تو ان کو کسی کو جی فلاں اتنے 25 سال کی قید تو فلاں کو 30 سال کی. اچھا مزے کی بات ہے عمر, اگر میری سزا ہو گئی نا جن کیسز میں ہوں, تو یقین کرو میری تو وہ مجھے یہ میری ٹیم جو ہے نا یہ مجھے کہتی ہے آپا آپ تو پھر جیل سے آپ کی ہڈیاں ہی باہر آئیں گی کیونکہ آپ تو ہوں گی نہیں. ٹھیک ہے, مطلب اتنے سالوں کی سزائیں. میڈم بتائیے کیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور جتنے لیڈران ہیں آپ کی, وہ موسٹلی وہ لوگ ہیں نا جو سینئر لوگ ہیں, وہ 60 پلس 70 پلس لوگ ہیں. ختم ہو گئی نا, تو ابھی جنہوں نے پارٹی کو دوبارہ کھڑا کیا ہے وہ تو آپ کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر ہے, جن کی بنیاد پہ پارٹی کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں اچھا مجھے پی ٹی آئی کے اندر کوئی 5 نام بتائیں جو آپ کو لگتا ہے جو یہ ڈیزرو کرتے اور وہ فیوچر لیڈرز ہیں. کیا مطلب؟ کوئی 5 نام نہیں تو کیوں, کتنے جو آج سے 10 سال کے بعد آپ ہمیں لیڈ کریں گے؟ لوگ ہیں آپ کے کے پی کے کتنے ایسے ینگسٹرز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پنجاب میں کتنی ایسی ینگ لاٹ ہے جو کھڑی ہو گئی ہے. آپ پنجاب میں اپنے پارلیمنٹریئنز کو دیکھیں, آپ ان کو دیکھیں. کیوں نہیں جانتے ہو آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہو ان کو؟ یہ جو آپ کے شاہد خٹک ہیں, مینا آفریدی ہیں, شفیع جان ہیں. اچھا آپ کے ادھر پنجاب, مطلب بھائی پی ٹی آئی فیس ہے, وہ پی ٹی آئی فیس ہے بھائی. ان کا نام لے جو عمران خان کو ریپلیس کریں. عمران شفیع جان سے عمران خان کو ریپلیس کریں. عمران خان کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا, یہ 10 سے یاد 15 سال کے بعد یہ یوتھ کس کو فالو کرے گی؟ یہی تو میرا سوال ہے. میری بات سنیں, عمران خان ہمیشہ یہ میں نون لیگ والوں سے بھی پوچھتا ہوں. عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خود لیڈر بنو. کہ آپ کا یہ جو ریسنٹ الیکشن تھا نا, اس الیکشن میں یقین کرو جتنی تعداد میں آپ کی یوتھ آگے آئی ہے نا, آپ کے یوتھ ریپرزینٹیٹیوز آگے آئے, کوئی سوچ نہیں سکتا. میں آپ پنجاب کے اپنے ایم پی ایز کو اٹھا کے دیکھو, آپ پنجاب کے اپنے ایم این ایز کو اٹھا کے دیکھیں. میڈم آپ بات ہی نہ کریں, پنجاب سے تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا. نہیں یہ بات آپ کے پی کے والے آگے احتجاج کر کے مار کھا کے چلے جاتے ہیں یہاں سے. بالکل نہیں. کون آیا تھا مجھے بتائیں, لاسٹ بلو ایریا میں آپ کا ہوا یہاں پہ؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کتنے لوگ آئے تھے. 26 نومبر کو میں نے کور کیا تھا, میں ادھر کا تھا. 26 نومبر کو آپ کا پنڈی وہاں پہ سارا موجود تھا. ہم خود پنڈی کی بات نہیں کر رہا, پنڈی سے آگے چلے جائیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیے پنڈی کا سب سے بڑا وہ تھا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جب آپ کے پی سے آتے ہو آپ کو سب سے جو پہلا وہ پڑتا ہے اٹک ہے, اٹک کے بعد راول پنڈی ہے. ٹھیک ہے, اسلام آباد راول پنڈی ہے, تو راول پنڈی کی ڈیوٹی بنتی ہے پنجاب. میں بتا رہی ہوں نا, لاہور کو تو انہوں نے پورا وہ کر دیا تھا. نہیں کیا تھا انہوں نے, سیل نہیں کیا تھا لاہور کو کنٹینرز لگا کے, کہو کہ نہیں کیا تھا. اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ کنٹینر لگے. نہیں یہ باتیں عمر کے پی کے والوں نے کنٹینر کتنی دفعہ اٹھا کے پھینکے. عمر اس لیے کیونکہ ان کے پاس لاجسٹکس تھے. اچھا کرین تو یہ بھی ارینج کر سکتے تھے, لیکن نہیں ہو سکتی نا بھائی, کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھو میری بات سنو, کے پی سے آپ کے لیے اس لیے آسان تھا کہ کے پی میں جو عوام ہے نا وہ ہے دماغ کی کھلی عوام. ٹھیک ہے, وہ یہ سوچتے نہیں ہیں, وہ کر کے سوچتے ہیں, وہ سوچ کے نہیں کرتے. اچھا, اور پنجاب والے گزرتے ہیں, وہ پہلے سوچتے ہیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پنجاب والے بیچارے جو ہیں ان کو تو آپ نے اس طرح سے لپیٹے میں لیا ہوا ہے نا اینگری برڈز نے. ٹھیک ہے, کہ ان کے لیے تو ہر راستے کو بند کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ دیکھو جو لوگ راستے میں آئے تھے, جو لوگ راستے میں آ رہے تھے, ٹھیک ہے, جو لوگ راستے میں آ رہے تھے, کیا ان کی گاڑیوں کو نہیں پکڑا گیا؟ کیا ان کو جو ہے وہ پوری جو ان کی گاڑیاں تھیں ان کو بند نہیں کیا گیا؟ اڈیالہ آپ دیکھو, اڈیالہ میں بھی سب سے زیادہ پنجاب آتا ہے, کے پی نہیں آتا. میں عوام کی بات نہیں کر رہا. آپ کا پنجاب آتا ہے, آپ کا کے پی نہیں آتا. میڈم میں عوام کی بات نہیں کر رہا. سب سے مشکل جگہ ہے. ٹھیک ہے, ادھر کون سے آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ علیمہ خان ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ان کی بہنیں, خان صاحب کی بہنیں ہوتی ہیں, عام ورکر ہوتا ہے. آپ لوگ کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. نو ایکسکیوز می, نو
کبھی کبھی بالکل نہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. نا میں اوور آل بات کر رہی ہوں. کون جتنے پنجاب کے ایم پی ایز ہیں, ٹھیک ہے, سہیل آفریدی صاحب نہیں پہلے آتے تھے روزانہ. سہیل آفریدی وغیرہ کے بھی آپ مجھ سے پنجاب کا پوچھو, ٹھیک ہے. پنجاب کے معین قریشی صاحب جو ہیں وہ جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے ساتھ ان کے ایم پی ایز جو ہیں وہ آتے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے کے سارے آتے ہیں, لیکن ان کے کم از کم بھی 32 ایم پی ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں پہ اڈیالہ میں آتے ہیں. ان کی فوٹیجز موجود ہیں, وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں, وہ وہاں پر احتجاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا پنجاب سب سے زیادہ آتا ہے اڈیالہ میں, ٹھیک ہے. جو آپ کی ٹیوزڈے کی ہماری ایکٹیویٹی ہے اڈیالہ کی, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے ملاقات خان صاحب سے یہ نہیں کرنے دیتے, سب سے زیادہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ آتے ہیں. دیکھیں پنجاب کو جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں نا تو دکھ اس لیے ہوتا ہے عمر کہ پنجاب نے نا بڑی فسطائیت صحیح ہے. پنجاب میں جو ظلم ہوا ہے نا وہ کسی اور صوبے میں نہیں ہوا. اسمبلی میں ہمیں بڑا سکون نظر آتا ہے نا. نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. بہت دیکھیں کوریج نہیں مل رہی نا عمر. اچھا عمر کوریج نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. ورنہ آپ اگر ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھو, آپ ان کے وہاں پہ احتجاج دیکھو جو یہ کریں, پنجاب بہت زیادہ ایکٹیو ہے. پنجاب پارلیمنٹ جو ہے نا جو آپ کی اس کی ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو اس طریقے سے آپ جیسے لوگ نہیں ملتے کہ جو ان کی کوریج کر سکیں. چلیں ہم جائیں گے کبھی, اگر نہیں آپ بالکل جائیں, آپ جائیں اور آپ دیکھیں گے اور آپ میری بات کو انڈورس کریں گے کہ سمابے آپ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کرے. دیکھیں ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے نا ہم اس کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم پیدا ہوئے, ہم پلے بڑے, ہم نے یہی دیکھا جو یہ سسٹم چل رہا ہے, جس طریقے سے ایک فسطائیت آپ اسے کہیں جو بھی کہیں, یہ صرف ابھی نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. آپ بے نظیر بھٹو سے لے لیں, ان کو جس طرح شہید کیا گیا, جس طرح میڈم یہ ہسٹری ہے. عمر ہماری ینگ بچیوں کو, ہماری ینگ بچیوں کو بالوں سے پکڑ کے ان کی آستینیں پھاڑ کے ان کو جس طرح سے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہے, جس طرح لوگوں کے گھروں میں آپ جوتے مار کے آپ نے توڑ کے آپ نے لوگوں کی ریحانہ ڈار جیسی اس بزرگ خاتون, ٹھیک ہے, ان کے جس طرح سے وہ کیا گیا, اس سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا. بالکل. اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے نہیں تھا نا, میڈیا نہیں تھا. میں صرف دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولتا نہیں تھا معذرت کے ساتھ, اب ڈیجیٹل میڈیا نے جگہ لے لی ہے نا ایکچولی. نہیں بالکل ظاہر سی بات ہے, زمانے کے ساتھ وہی کام ہوا ہے نا, جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اینگری برڈز کے جگہ پی ٹی آئی آ گئے ہیں, تو وہاں پہ آپ لوگوں کے اس پہ وہ آ گئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دا اونلی تھنگ دیٹ وی وانٹ از کہ اس ملک کے اندر سکون ہو, امن ہو, ٹھیک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. میں اگر ووٹ ڈالوں, مجھے پتہ ہے میں نے اس کو ووٹ دیا, اسی کا نکلے, ٹھیک ہے, جو سب سے بڑی پرابلم ہے. ہمیں میرے خیال میں نا یوتھ کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ بھی کھڑے رہیں, ہم ایک پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہم ڈیموکریسی کے اندر بھی کھڑے رہیں. پولیٹیشینز اپنی غلطیاں مانیں, اس کو ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. اور جب یہ ہر بندہ اپنی غلطیاں مان کے, یہ سارے پولیٹیشین بھی جب اپنی غلطیاں مانیں, بیٹھیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں, دوبارہ سے بیٹھیں اور کہیں کہ یار ہم سب مل کے بیٹھ کے یہ سلوشن نکالتے ہیں. ہم نے تقریریں کر کے, جیسے ابھی آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ کشمیر میں وہ اس کو گالیاں دے رہی ہے, اس کو گالیاں دے رہے ہیں, پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب یہ منافقت ہمارے اندر سے ختم ہوگی تو یہ ملک ترقی کرے گا. تو اسی کے ساتھ اگین آپ کا شکریہ, اور آپ کے ساتھ بڑی تند و تیز قسم کی بحث بھی ہوئی, سوالات بھی ہوئے. تو اگر ہماری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت, لیکن بڑا اچھا لگا کہ آپ آئیں, آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے یوتھ کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. دے آر مور دین ویلکم, آلویز ویلکم. جی ناظرین, تو یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.